وقت سبھی احتشام کی کال کا انتظار کر رہے تھے، مگر فیصل کا یوں اٹھ کر باہر چلے جانا سب کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوا فریال بھابھی؟ فیصل بھائی ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ بلائیں نہ انہیں۔ مرحا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھہرو ذرا، میں دیکھتی ہوں۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو سکتا ہے ان کے کسی دوست کا ہی فون ہو۔ فریال جیسی ہی لان میں آئی، فیصل بھائی نے روتے ہوئے انہیں گلے لگایا تھا۔ کیا ہوا ہے بتائے تو صحیح، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ وہ احتشام کا فون آیا تھا، ان سے الفاظ بھی صحیح سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ فیصل اور فریال دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو ان کے چہروں سے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں روئے ہوں۔ کیا ہوا فیصل؟ بی جان یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ بی جان، وہ اشر کی سرجری کامیاب ہو گئی۔ وہ فوراً سے آ کر بی جان کے گلے لگ گئے۔ آج پہلی بار بی جان آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کسی نے بھی بی جان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور مرحا کی تو حالت وہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ میری بچی، اشر ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اسے نئی زندگی دے دی۔ انہوں نے مرحا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو جیسے وہ ہوش میں آئی اور فوراً سے بی جان کے گلے لگ گئی۔ آج سب کی آنکھیں ہی نم تھیں، بس فرق صرف اتنا تھا کہ آج سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ باقی سب کی طرح ارہم بھی وہیں لاؤنج میں اشر کی کال کا انتظار کرتے کرتے بی جان کی گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ فریال بھابھی نے اپنے شوہر کے کپڑے استری کرنے تھے، سو وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ فیصل بھائی بھی اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر آفس کا کام کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے احتشام کی کال آئی۔ تھوڑی دیر بعد فیصل بھائی لاؤنج میں آئے تو بی جان اور مرحا وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ آئی احتشام کی کال؟ بی جان نے فیصل کو لاؤنج میں آتے دیکھا تو فکر سے پوچھا۔ جی بی جان، کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ ابھی ذرا مصروف تھا، کل بات کرے گا، اور اشر کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر ابھی فی الحال پاکستان واپس آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب تک ڈاکٹرز سے بات نہیں ہو جاتی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، اشر اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، میرے رب نے ہم پر اپنا کرم کیا۔ بی جان گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ مرحا کی بے چینی اس کے اندر سے آیا تھی، وہ ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی کو پریشان ہے؟ اب تو سب خیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے مرحا کو ایسے پریشان دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں پریشان نہیں ہوں، بس ویسے ہی، جب تک بات نہیں ہوگی اس وقت تک دل بے چین رہے گا۔ مرحا نے بی جان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو بی جان نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر جہاں اتنا کٹھن وقت گزر گیا وہاں ہمیں تھوڑا اور صبر کر لینا چاہیے۔ بی جان خود بھی بہت پریشان تھی، مگر مجال ہے کہ کسی کے سامنے کبھی آنسو بہائے ہوں۔ بی جان آپ آرام کر لیں، کب سے یہاں بیٹھی ہیں، تھک جائیں گی۔ مرحا جانتی تھی کہ اشر کی بیماری کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ اندر سے نڈھال ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی طبیعت بھی کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ تبھی انہیں آرام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ہاں چلو اندر چلتے ہیں، تم بھی آرام کر لو، تمہیں بھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ مرحا کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، تبھی اسے لگا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا تھا۔ اٹھ کر دیکھا تو اشر تھا۔ اشر، آپ کب آئے؟ کیوں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ وہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ اشر نے مرحا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی مرحا نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ یکدم ہی غائب ہو گیا۔ اشر کہاں چلے گئے آپ؟ اچانک ہی کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ مر ہی جائے گی۔ تب ہی وہ نیند سے جاگی تھی۔ وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ ایسا خواب وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی، مگر اب تو بہت ہی بھیانک خواب دیکھا تھا اس نے۔ اتنا اندھیرا، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ خوف اب بھی اس پر طاری تھا۔ بی جان کی اچانک سے آنکھ کھلی تو دیکھا مرحا خوف زدہ سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیوں پریشان ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اسے یوں خوف زدہ دیکھ کر پریشان ہی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں بی جان، بس ڈر گئی تھی۔ وہ بی جان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اپنا خواب انہیں سنایا۔ انہوں نے اٹھ کر اسے پانی پلایا۔ پانی پی لیا تو اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کل ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ بی جان نے مرحا کا ہاتھ پکڑا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بی جان، بس اشر کی فکر ہونے لگتی ہے، کیا کروں، پریشان ہو جاتی ہوں۔ سوری، میں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا، مرحا نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، دل کا غبار نکال دینا چاہیے، ورنہ یہ وبال جان بن جاتا ہے۔ انہوں نے مرحا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اشر کی سرجری کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور اب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا، مگر ڈاکٹروں کے مطابق اسے مزید 20 دن انڈر آبزرویشن رکھنا تھا۔ اسی وجہ سے ان دونوں کے واپس آنے کے بارے میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ آیا انہوں نے کب آنا تھا۔ احتشام تو اپنے گھر فون کرتا رہتا تھا
اور بی جان، فیصل بھائی اور مرحا سے بھی اس کی فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی، مگر اشر نے بی جان، مرحا اور باقی سب سے صرف ایک ہی بار بات کی تھی۔ جہاں مرحا اشر سے بات کر کے مطمئن ہو گئی تھی، وہیں بی جان اور فیصل بھائی بھی کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ ارحم اب بھی اشر کے نہ آنے کی وجہ سے کچھ خفا خفا سا تھا۔ احتشام نے آج پھر سے کال کی تھی، سب نے بات کی، مگر مرحا شاید اپنے کمرے میں تھی، اس لیے اس سے بات نہ ہو سکی۔ اشر نے بھی اس سے حال احوال کیا تھا۔ بی جان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، فیصل بھائی کے دل کو بھی کچھ سکون ہوا تھا اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر کے۔ تب ہی بی جان نے مرحا سے بات کروانے کا کہا تو احتشام نے یہ کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی کہ میں اسی کے نمبر پر کال کر لیتا ہوں۔ مرحا کو فون ملایا تو اس نے پہلی بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا۔ احتشام نے مرحا سے بات کی، پھر احتشام کو فون دے کر روم سے باہر چلا گیا۔ کیسی ہے میری جان؟ اشر کتنا خوش تھا، یہ اندازہ تو اس کی آواز سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ بہت ہو گیا اشر، اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، بس کرے آ جائیں۔ مرحا آپ کے بنا نہیں جی سکتی۔ مرحا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی، ورنہ ڈاکٹرز تو بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے۔ اور پتا ہے، میری سرجری سے پہلے ڈاکٹرز نے احتشام کو سب کچھ بتا دیا تھا، تب بھی وہ بہت رویا تھا، مگر پھر اللہ کا نام لے کر رسک بھی لیا ہم نے۔ دیکھے نا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اب تو مسکرانے کا ٹائم ہے، رونے کا نہیں۔ اشر واقعی بہت خوش تھا، مگر آپ کی مرحا آپ کو مس کر رہی ہے۔ اس کا دل اشر کے بنا اب بھی اداس تھا۔ اچھا، ایک حل ہے میرے پاس۔ اب کی بار اشر کو شرارت سوجھی۔ کون سا حل؟ مرحا واقعی سنجیدہ ہو گئی۔ آپ کی آسٹریلیا کی سیٹ کروا دیتا ہوں، آپ بھی آ جائیں، ویسے بھی ہمارا ہنی مون تو رہ گیا ہے، یہاں منا لیں گے۔ اشر نے ہنستے ہوئے کہا تو مرحا کا کہا گونجا تھا، جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بھجوا دیں، مجھے تو ویسے بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ مرحا نے بھی اسے ویسے ہی جواب دیا تو اس کی مسکراہٹ کافی گہری ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے بہت گلہ ہے، اشر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو مرحا حیران رہ گئی۔ کیا ہوا اشر؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ وہ اشر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ غلطی تو ہوئی ہے، مگر آ کر بتاؤں گا۔ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا، بتائیں نا، ورنہ مجھے کسی پل چین نہیں آئے گا۔ وہ خفگی سے کہنے لگی، آپ نے اپنے شوہر کو ابھی تک اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھلایا۔ اشر کی دلی خواہش تھی کہ مرحا اسے خود کھانا بنا کر کھلائے۔ بی جان نے ابھی تک مجھے کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں، اور اگر آپ کے دل میں خواہش تھی تو کہہ دیتے، میں بنا دیتی۔ اب کی بار مرحا بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ او ہو، مذاق کر رہا تھا، اب رونا شروع نہیں کر دینا۔ اشر کو لگا کہ وہ ابھی پھر سے رونا شروع کر دے گی، تب ہی فوراً سے بات بدلتی، نہیں رو رہی، آ جائیں پاکستان، پھر آپ کی ساری فرمائشیں پوری کروں گی۔ مرحا کو دل ہی دل میں خوشی محسوس ہوئی تھی کہ اشر اس کا کتنا احساس کرتا ہے۔ مرحا کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ اشر بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ وہ اشر سے کرتی ہے۔ احتشام ہاسپٹل سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گیا، جو کہ ہاسپٹل سے واکنگ ڈسٹینس پر تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ جیسے ہی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو سامنے سے آتا ہوا شخص اسے جانا پہچانا سا لگا۔ وہ شخص بھی اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو فوراً سے احتشام کو گلے لگایا تھا۔ اب احتشام بھی اسے پہچان چکا تھا، یہ فراز تھا، اس کا کلاس فیلو، جس نے ماسٹرز کرنے کے بعد آسٹریلیا میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس نے احتشام سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی یہیں آ جائے، مگر احتشام اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا اس نے انکار کر دیا تھا۔ احتشام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح فراز سے ملے گا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ احتشام یار، آ جائیں یہاں پر، پاکستان میں کیا رکھا ہے، اسی کمپنی میں ملازمت کر لیتے جہاں میں کر رہا ہوں۔ آج جب وہ احتشام سے ملا تو پھر سے اسے آفر کرنے لگا، نہیں یار، اب تو وہیں پر شادی بھی کر لی، 2 بچے ہیں میرے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ویسے بھی امی جان کبھی رضامند نہیں ہوں گی یہاں آنے پر۔ احتشام کو خود بھی پاکستان سے باہر جاب کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے خود بھی کبھی آسٹریلیا میں جاب کے لیے کوشش نہیں کی۔ تو کس سلسلے میں یہاں آیا ہے؟ اب وہ احتشام کے یہاں آنے کا سبب پوچھنے لگا تو احتشام نے سب بتا دیا کہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کے علاج کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر اس کے دوست کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے ہو گئے، اور علاج کے لیے خرچہ کہاں سے کیا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو احتشام نے اسے بتایا کہ اشر کے بھائی نے اپنی پراپرٹی بیچ کر اس کا علاج کروایا تھا۔ تبھی اس نے احتشام سے اس کا موبائل نمبر لیا اور خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ مگر احتشام کو اپنے دوست کا رویہ کچھ عجیب سا لگا، مگر پھر سر جھٹکتے وہ خود بھی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے اور اب تک اشر اور احتشام سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ اشر، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، آپ کو اپنی مرحا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں اشر سے شکوہ کنا تھی، وہ بھی بہت اداس تھی کہ شادی کے بعد اتنے دن اس نے اشر کے ساتھ نہیں گزارے تھے جتنے اس کے بغیر رہ کر گزار لیے تھے۔
اشر اگر کبھی کال بھی نہ کرتا تو کم از کم ایک میسج ہی کر دیا کرتا تھا، اور اب تو اسے اپنے بھائی پر بھی رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ بھائی کو بھی احساس نہیں ہے، وہی کال کر لیتے۔ وہ احتشام سے بھی خفا تھی۔ وہ کب سے اپنے کمرے میں آ کر اشر کو کال ملا رہی تھی، مگر جواب نہ دارد۔ اسے اب بزاریت نے آن گھیرا، وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ میں بی جان سے پوچھتی ہوں، شاید انہیں کچھ معلوم ہو۔ وہ یہی سوچتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا۔ وہ قریب گئی تو اسے لگا کہ شاید بی جان کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ واپس ہی پلٹی تھی کہ سامنے سے اسے فریال بھابی آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا مرہا، خیریت؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو، کوئی کام تھا بی جان سے؟ فریال بھابی نے ایک سانس میں ہی اتنے سارے سوالات پوچھ لیے تھے۔ ہاں بھابی، بس وہ بی جان سے بات کرنے آئی تھی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، تو سوچا کہ بعد میں آ جاؤں گی، اس لیے واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور وہ آپ کا گبرو جوان ارحم کہاں ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہا۔ مرہا ادھر ادھر نظریں گھماتے ان سے پوچھنے لگی۔ میں تو بالکل فٹ ہوں، وہ ابھی بھی سو رہا ہے، اٹھاتی ہوں اسے۔ آج کل بہت خفا خفا سا رہتا ہے، اشر کو بہت مس کر رہا ہے، اور پتا ہے آج تو اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی آف تھا۔ کہہ رہا تھا کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کھائے گا جب تک اشر واپس نہیں آ جاتا۔ وہ اسے ارحم کے بارے میں بتانے لگی۔ ہاں، انہیں تو میں بھی بہت مس کر رہی ہوں۔ مرہا کی اداسی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ او ہو، اشر کچھ زیادہ ہی یاد نہیں آ رہا؟ فریال بھابی نے مرہا کو مانی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ دراصل 2 دن سے ان کی کوئی کال نہیں آئی اور نہ ہی کوئی میسج آیا، بس اسی لیے پریشان تھی۔ بی جان سے یہی پوچھنے آئی تھی کہ بھائی یا اشر نے انہیں کال کی یا نہیں۔ اور ہاں، یاد آیا، شاید فیصل بھائی کو اشر نے کال کی ہوگی۔ فیصل بھائی نے کوئی بات کی آپ سے اس بارے میں؟ اب وہ فریال بھابی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں تو، اگر کال آتی تو مجھے تو ضرور بتاتے وہ، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، مگر یاد آیا، مرہا آج رات 8 بجے بی جان کی ایک دوست آ رہی ہیں، وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہیں۔ آج شام تیار رہنا، بہت اچھی سی تیار ہونا، بلکہ تمہیں آج میں خود تیار کروں گی۔ وہ اس کی اداسی کو نظر انداز کرتے اسے پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہی تھی۔ مگر فریال بھابی، اچھا تو نہیں لگتا نا کہ میرے شوہر علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور میں اتنی زیادہ تیار ہو جاؤں۔ مرہا کو ویسے بھی بہت زیادہ میک اپ کرنا پسند نہیں تھا، اسی لیے اب بھی میک اپ کرنے سے منع کر رہی تھی۔ میں تو کروں گی، کیونکہ مجھے بی جان نے کہا ہے کہ میں تمہیں اچھا سا تیار کروں۔ فریال بھابی کافی کانفیڈنٹ تھی، لیکن مرہا ان کی اس بات کے جواب میں سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ جاؤ بی جان، اب تک فری ہو چکی ہوں گی، جو بات کرنی ہے کر لو، مجھے شام کے لیے کھانا بنانا ہے اور بھی بہت سے کام ہے۔ ابھی پہلے جا کر ارحم کو جگاؤں، دوپہر سے سو رہا ہے، پھر رات میں اسے نیند نہیں آئے گی۔ وہ مرہا کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بی جان کے پاس بیٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بی جان اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ جی بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، مگر وہ پریشانی میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کیوں پریشان ہے؟ بی جان اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ ارے ارے، کیا ہوا میری بچی کو؟ بی جان نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے پوچھا تو وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ بی جان، وہ اشر کال ریسیو نہیں کر رہے، 2 دن سے ان کی کال آئی اور نہ ہی کوئی میسج۔ بہت پریشان ہو گئی ہوں، بس اسی بات پر رو رہی ہوں۔ ایسے دل چھوٹا نہ کیا کرو، ابھی تو اتنی لمبی زندگی گزارنی ہے، ذرا سی بات پر روتی رہی تو ہو گیا تمہارا کام۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ لوگ اتنی دور ہیں، سگنلز کا مسئلہ ہو گیا ہوگا، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور اب جاؤ اور جلدی سے تیاری شروع کرو۔ فریال نے تمہیں بتا دیا ہوگا اور تمہیں مہندی لگانے کے لیے محلے کی لڑکی آئے گی۔ فریال کے پاس ٹائم نہیں تھا، ورنہ وہ لگا دیتی۔ وہ اس کے رونے کو نظر انداز کیے اسے تیاری کا کہہ رہی تھی، اور مرہا کو کم از کم بی جان سے تو ایسی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ حیران سی بی جان کو دیکھنے لگی تو وہ یک دم ہی بولی، اب مجھے ہی دیکھتی رہو گی یا تیاری بھی کرو گی؟ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی حیران سی شکل دیکھ کر بی جان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ فریال بھابی نے کچن کا سارا کام کر لیا تھا اور اب وہ مرہا کو تیار کرنے اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ مرہا نے لائٹ گرین کلر کی گھٹنوں تک آتی گولڈن امبرائڈرڈ شرٹ کے ساتھ لائٹ گرین ہی کیپری اور دوپٹہ پہنا تھا۔ لمبے سلکی گھنے بالوں کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک دل فریب لگ رہی تھی۔ مرہا کے ہنائی ہاتھوں میں گولڈن کے کنگن بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ واہ بھئی واہ، تمہارے ہاتھوں پر تو مہندی کا بہت رنگ آیا ہے، ابھی شاید 1 گھنٹہ پہلے ہی مہندی لگائی تھی نا؟ فریال بھابی بھی اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکیں۔
ہاں مگر مجھے اتنا زیادہ تیار ہونا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اب بھی حد سے زیادہ کنفیوزڈ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، فریال بھابھی اس کے اتنا کنفیوزڈ ہونے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً تیار ہی تھی، تبھی دروازہ نوک ہوا تو فریال بھابھی دروازہ کھولنے گئیں تو باہر چلی گئیں۔ مرہا مزید پریشان ہو گئی کہ فریال بھابھی ایسے اچانک کہاں چلی گئی۔ ابھی وہ خود جانے کا سوچ رہی تھی کہ کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو مرہا کو یقین ہی نہیں آیا کہ اشر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور یک دم ہی اسے اپنا خواب یاد آیا تو وہ ڈر گئی۔ وہ خوف زدہ سی اشر کو دیکھنے لگی۔ اشر اس کے قریب تھا، اسے باہوں کے حصار میں لیا تو وہ اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر دیکھنے لگی۔ آپ آ گئے اشر؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ارے ارے یہ کیا، میری وائفی کیوں رو رہی ہے؟ خبردار بالکل بھی نہیں رونا، ایسے روئے گی نا تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اشر نے ٹیشو سے اس کے آنسو احتیاط سے صاف کیے کہ کہیں اس کا میک اپ ہی خراب نہ ہو جائے۔ ایک چیز کی ابھی بھی کمی ہے، اشر نے اس کے حنائی ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تو وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ اشر نے ڈریسنگ ٹیبل سے ڈائمنڈ کی رنگ اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی، پھر اس کے بازو اپنے کاندھوں پر رکھتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ I missed you so much, my dear and lovely wife۔ اشر نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر خوشی اور حیا کے رنگ بکھر گئے تھے، جنہیں دیکھ کر اشر کے اندر تک سکون اترنے لگا تھا۔ اشر کے اس طرح سے دیکھنے پر مرہا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ جھکی جھکی نظر تیری کمال کر گئی، اٹھی جو ایک بار سو سوال کر گئی۔ اشر نے گنگناتے ہوئے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا تو مرہا نے ہنستے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اشر نے بھی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اب چلے نیچے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اشر نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو مرہا جیسے ہوش میں آئی تھی۔ او ہاں، بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ مرہا کو خیال آیا تو شرمندہ سی ہو گئی۔ جی آپ کے بھائی، بھابھی، امی سب ہی نیچے موجود ہیں اور سب ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دراصل صرف احتشام آپ سے ملنے یہاں آنا چاہ رہا تھا، مگر بی جان نے آپ کی امی اور بھابھی کو بھی یہیں بلا لیا۔ اشر نے مرہا کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ کیا امی اور بھابھی بھی؟ اب تو وہ اور زیادہ کنفیوزڈ ہو گئی کہ سب کیا سوچیں گے۔ اتنی پریشان نہ ہو، سب کو پتا ہے کہ میاں بیوی اتنے عرصے بعد ملے تو پھر۔ اشر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مرہا کو پھر سے قریب کیا تو مرہا نے اسے خود سے دور کیا۔ پلیز اشر، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے مرہا پھر سے آئینے میں دیکھ کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھ سے پوچھ لیجئے، میں بتا دوں گا کہ میری وائفی کیسی لگ رہی ہے۔ اشر اس کا ہاتھ پکڑتے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ او ہو اشر، کیا میں ایسے سب کے سامنے جاؤں گی؟ مرہا نے اشر سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایسے مطلب کیسے؟ اشر کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ مرہا کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ میرے بال کھلے ہیں، میں بال لپیٹ کر حجاب کروں گی، پھر ہی جاؤں گی نا۔ مرہا نے اشر کے ماتھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، جیسے اسے یاد دلانا چاہ رہی ہو۔ تو واقعی اشر کو جیسے سب یاد آ گیا کہ مرہا تو کبھی بھی حجاب کے بغیر نہیں جاتی۔ او سوری ڈیئر وائفی، لیکن جلدی کریں، سب کہیں گے کہ ان کا رومانس ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اشر نے ہاتھ میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تو مرہا نے اشر سے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں آتی ہوں۔ اور اشر کو شاید مرہا کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، جیسے مرہا نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا۔ اشر جیسے ہی جانے لگا، مرہا نے اشر کے بدلتے ہوئے تیور دیکھے تو فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جائیں، ساتھ چلتے ہیں، بس ہو گیا۔ مرہا اشر کو خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ سکارف کو پنز سے سیٹ کرتے ہوئے وہ اشر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مرہا اور اشر جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دونوں نے سلام کیا تو سب نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ وہ فوراً ہی اپنے بھائی سے ملی، پھر بھابھی اور امی سے۔ سبھی مرہا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جو شاید اشر کے آنے کی خوشی میں مزید کھل اٹھا تھا۔ میک اپ تو اچھا تھا ہی، مگر آج تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مرہا کی امی اور بھائی اسے خوش دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگے۔ چاچو، آج تو آپ کی دلہن بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ ارحم سے رہا نہ گیا تو بول ہی دیا، اور ارحم کی اس بات پر سب ہی ہنسنے لگے تھے۔ اچھا، آپ کے لیے بھی دلہن لے آئیں؟ اشر نے مسکراتے ہوئے ارحم سے پوچھا تو اس نے کہا، نہیں چاچو، ابھی میں چھوٹا ہوں، جب بڑا ہو جاؤں گا نا تو بی جان میری دلہن بھی لے آئیں گی۔ ارحم کی باتوں پر سب ہی ہنس رہے تھے۔ اشر کو اب بھی چین نہیں آیا تو پھر سے ارحم سے پوچھنے لگا، ارحم آپ کو کیسی دلہن چاہیے؟ چاچی جیسی۔ ارحم نے مرہا کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سب ہی کا کہا گونجا تھا۔
بس مرہا تیاری کر لو۔ فریال بھابی نے مرہا کو مانی خیز نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھکا گئیں۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے مرہا کو کچھ یاد آیا تو بی جان سے پوچھنے لگی، بی جان آپ کے مہمان آنے والے تھے نا جو امریکہ سے آئے تھے، وہ کیوں نہیں آئے اب تک؟ تب ہی فریال بھابی نے ہنستے ہوئے کہا، مہمان امریکہ سے نہیں آسٹریلیا سے آ رہے تھے، اور مرہا کی معصومیت پر سب ہی ہنس دیے۔ بیچاری مرہا کو اب تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ مرہا کے علاوہ سب لوگ جانتے تھے کہ اشر اور احتشام پاکستان آ رہے تھے۔ وہ تو بیچاری شرمندہ ہی ہو گئی اور دل ہی دل میں اشر سے خفا بھی تھی کہ اس نے سوائے مرہا کے سب کو بتا دیا تھا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد مرہا کے گھر والے جانے کے لیے اٹھ گئے۔ احتشام کو بھی سفر کی بہت تھکن تھی، مگر وہ مرہا کی خاطر ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ اس کے گھر آ گیا تھا، اسی لیے وہ سب جلد ہی گھر جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تب ہی ارم اٹھ کر اشر کے پاس آیا تو اشر نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ چاچو، نیکسٹ ٹائم اگر آپ مجھ سے دور گئے نا تو میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گا۔ وہ اپنے چاچو کو کھلی دھمکی دے رہا تھا۔ اچھا، اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ اشر نے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے پوچھا تو ارہم نے نہ میں سر ہلا دیا۔ ابھی آپ واپس آ گئے ہیں نا تو اس لیے ناراض نہیں ہوں، لیکن اگر دوبارہ چلے گئے نا تو پھر میں زیادہ ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ نہیں، اب نہیں جاؤں گا، اشر نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تو ارم بھی مسکرا دیا۔ پھر وہ سب کافی دیر تک لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ ارم تو اشر کی گود میں سر رکھے سو گیا۔ بی جان کو بھی نیند آ رہی تھی، وہ بھی اٹھ گئیں تو فیصل بھائی اور فریال بھابی بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور مرہا بھی اشر کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مرہا نے سکارف اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جیسے ہی پلٹی تو اس کا سر اشر کے سینے سے ٹکرا گیا۔ میرے لیے اتنی محبت کی ہے، اتنا تیار ہوئی ہیں آپ، اتنا سارا میک اپ، اور ان سب چیزوں سے زیادہ جو چیز میرے دل کو بھا گئی ہے وہ ہے آپ کے ہاتھوں کی مہندی۔ جب اتنی محنت کی ہے تو وصولی تو بنتی ہے نا۔ اشر اسے خود سے قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکا تھا تو مرہا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ نہیں، آپ کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، جسے سن کر اشر کو 100 والٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اسے سمجھ تو آ گئی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، مگر پھر بھی میرا دل ہی رکھ لیتی کہ میرے لیے تیار ہوئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مرہا سے دور ہوا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مرہا جیسے رو دینے کو تھی، وہ تو ویسے بھی ہر وقت رونے کے لیے تیار ہی رہتی تھی، اب بھی آنسوؤں سے روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی، اٹھ کر لائٹ آف کی اور وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ اشر آیا تو وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، بیڈ پر جا کر سوئیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اشر نے سنجیدگی سے کہا تو مرہا کے دل کو برا لگا، مگر آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ آپ 2 منٹ میں بیڈ پر آ جائیں، میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ وہ اسے حکم دیتا بیڈ پر جا کر سو گیا تھا۔ جب تک وہ صوفے سے اٹھی وہ گہری نیند میں جا چکا تھا اور اب اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اشر کی نیند خراب ہو، اسی لیے وہیں صوفے پر سو گئی۔ پھر تہجد کے لیے اٹھی، نماز ادا کی اور پھر فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اذان ہوئی تو نماز ادا کر کے اشر کو نماز کے لیے جگایا تھا۔ اشر اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اسی لیے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی تھی، پلیز اشر اٹھ جائیں، نماز پڑھ کر پھر سو جائیے گا۔ وہ پھر سے اس کا کندھا ہلانے لگی۔ آپ کو ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ اشر نے غصے سے کہا تو مرہا اس سے دور ہوئی تھی۔ اتنا غصہ کر کے اب اشر کی نیند بھی اڑ چکی تھی، لہٰذا نماز کے لیے اٹھ گیا۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو دیکھا وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ رات کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا تو شرمندگی نے دل کو آن گھیرا۔ میں شاید اوور ریئیکٹ کر گیا تھا، وہ خود سے کہتا اسے ڈھونڈنے لگا۔ باہر چلی گئی کیا؟ وہ باہر جانے لگا تو دیکھا دروازہ لاک تھا، بالکونی میں بھی کہیں نہیں تھی، وہ واش روم بھی خالی تھا۔ سائیڈ روم میں جھانکا تو وہ نیچے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اوہ ہو، اتنے سارے آنسو آپ کہاں سے لے آتی ہیں؟ ہر وقت ہی رونے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اچھا یار سوری، مرہا کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ آپ جائیں، آرام کریں، جب میرا دل ہلکا ہو جائے گا تو میں رونا بند کر دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہوں، اس لیے یہاں سائیڈ روم میں آ گئی۔ آپ یہاں سے جائیں ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اسے شدید غصہ آیا ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس نے مرہا کو بہت خفا کر دیا ہے، اس لیے وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ تبھی خاموشی سے اٹھ گیا اور اشر کا یہ انداز مرہا کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اشر پھر بھی اسے منائے گا، مگر اشر کی اس بے رخی پر مرہا کو بہت دکھ ہوا تھا۔ مرہا آدھی رات سے جاگی ہوئی تھی، لہٰذا وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اشر شدید ٹینشن میں تھا، بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی جب وہ نہیں آئی تو وہ پریشان ہی ہو گیا۔
سائڈ روم میں جھانک کر دیکھا تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اشر کی نیند جتنی کچی تھی، مرہا اتنی ہی نیند کی پکی تھی، اسی لیے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اشر نے اسے اٹھا کر بیڈ پر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا صبح کے 10 بج رہے تھے۔ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی، سب نے ناشتہ بھی کر لیا ہوگا یا شاید سب میرے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر خیال آتے ہی سوچنے لگی، میں بیڈ پر کیسے آئی؟ میں تو وہاں سائڈ روم میں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اشر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آپ فریش ہو کر نیچے آ جائیں، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بول کر جانے ہی والا تھا کہ مرہا کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ ناشتہ کر لیں۔ مرہا نے اشر کی طرف بغیر دیکھے کہا، آپ کو مجھ پر غصہ ہے تو مجھ پر ہی نکال لیجئے گا، مگر ناشتہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا ہر حال میں۔ 2 منٹ میں آ جائیں، دوبارہ نہیں کہوں گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ بھی جلدی سے فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ بی جان، آج میں کھانا بناؤں گی۔ مرہا فراغت سے اکتا چکی تھی، اور ویسے بھی ابھی اس کا موڈ اشر سے سخت خراب تھا، اسی لیے کمرے میں جانے سے گریز کر رہی تھی۔ نہیں، آج تو میں ہی بناؤں گی۔ شام میں تم کھیر بناؤ گی تو کل سے جو کام کرنا چاہو وہ کر سکتی ہو۔ فریال بھابی نے اسے آج کا سارا پلان بتا دیا تھا۔ وہ بی جان کے ساتھ وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اشر کو بھی آفس کی طرف سے کال آ گئی تھی، مرہا میرے کپڑے نکال دیجئے، مجھے آفس جانا ہے۔ مرہا فریال بھابی سے باتوں میں مصروف تھی، تبھی اشر نے اسے وہاں آ کر کہا تھا۔ وہ جتنا کمرے میں جانے سے بچ رہی تھی، اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ اس نے اشر کی ساری چیزیں نکال کر سامنے بیڈ پر رکھ دیں اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ ابھی لاؤنج میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ پھر سے اشر نے اسے آواز لگائی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی طرف گئی۔ وہ کمرے میں گئی تو اشر سامنے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بات کر کے فارغ ہوا، وہ اس کی طرف آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، آئندہ مجھے دوبارہ آواز نہ لگانی پڑے۔ کیوں گئی تھی واپس؟ سب کیا کہیں گے کہ آپ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں؟ وہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سوری، آئندہ نہیں ہوگا۔ مرہا نظریں جھکا گئی۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے ہی کھڑی رہی۔ ایسے کریں گی نا تو میں بہت بدتمیز ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اشر نے مرہا کو زور سے گلے لگا لیا۔ مرہا کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، وہ پھر سے سسکنے لگی تھی۔ سوری یار، مت رویا کریں، آپ کا اس طرح سے رونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اور اگر آئندہ میں غصہ کروں نا تو بے شک بی جان کو میری شکایت لگا دیجئے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، خود آپ جو کچھ بھی کریں جائز ہے، اور میں اگر کچھ بھی کہہ دوں تو آپ کو برا لگ جاتا ہے۔ آپ نے مجھے اپنے آنے کا بھی نہیں بتایا، میں آپ کے لیے اتنی پریشان تھی۔ سب کو پتا تھا کہ آپ واپس آ رہے ہیں، نہیں پتا تھا تو ایک مجھے نہیں پتا تھا، میں تو تیار بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو بی جان نے مجھے کہا کہ ان کی کوئی دوست آ رہی ہیں تو میں تیار ہو جاؤں، اور پھر فریال بھابی نے زبردستی میرا میک اپ کر دیا۔ میں نے غصے میں آپ سے ایسا نہیں کہا کہ آپ کے لیے تیار نہیں ہوئی، وہ تو ویسے ہی کہہ دیا میں نے، اور اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں خاص طور پر آپ کے لیے تیار ہوتی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال چکی تھی۔ اشر نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور پانی پلایا تھا۔ جی بالکل، آپ نے جو کچھ بھی کہا بالکل صحیح کہا۔ ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، شام تک واپس آؤں گا تو آپ کی ساری باتوں کے جواب دوں گا۔ شام میں آئس کریم کھانے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اشر نے اس کا ہاتھ تھاما تو مرہا نے واپس کھینچ لیا۔ تبھی اشر نے اسے گلے لگایا۔ پھر سے سوری یار، معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اشر نے اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا یاد کریں گے؟ جائیں معاف کیا۔ ویسے بہت چالاک ہیں آپ، معافی مانگ رہے ہیں کہ میں بدلہ نہ لوں۔ مرہا نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ لے لیجئے گا جتنے بدلے لینے ہیں، مگر بس رونے کا شغل اچھا نہیں ہے۔ اشر نے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اشر آفس چلا گیا اور فیصل بھائی کسی کام سے حیدرآباد کے لیے نکل گئے۔ اسی وجہ سے آج ارحم کی بھی چھٹی کروا لی تھی، اور گھر میں بی جان، فریال بھابی، مرہا اور ارحم تھے۔ وہ کچن میں آئی تو فریال بھابی پیاز کاٹ رہی تھی اور آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہ رہے تھے۔ فریال بھابی کو دنیا کا مشکل ترین کام پیاز کاٹنا ہی لگتا تھا۔ اب آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی۔ او ہو، کیا ہوا؟ لائیں مجھے دیں، میں پیاز کاٹ دیتی ہوں۔ مرہا نے ان کی یہ حالت دیکھی تو فوراً ہی ان سے پیاز لے کر کاٹنے لگی۔ نہیں، رہنے دو مرہا۔ انہوں نے مرہا کو منع کیا، مگر مرہا کے ہاتھ سے زبردستی پیاز لے کر کاٹنے لگی۔ میرا تو روز کا کام یہی ہے، میں تو روزانہ ایسے ہی پیاز کاٹتی ہوں۔ فریال بھابی شاید کچھ شرمندہ سی تھیں۔ چلے کوئی بات نہیں، اب روزانہ میں کاٹ دیا کروں گی، مجھے پیاز سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مرہا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیں۔ ویسے بنا کیا رہی ہیں؟ مرہا پیاز کاٹ کر فارغ ہوئی تو ان سے پوچھا۔ چکن قورمہ، تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں؟ فریال بھابی نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ میں تو سب ہی کچھ کھا لیتی ہوں، کبھی نخرے نہیں کیے۔ مرہا ویسے بھی بہت سادہ طبیعت کی مالک تھی،
हाँ, और ससुराल में नखरे कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। फरियाल भाभी की बात और बोलने का अंदाज दोनों ही बहुत अजीब से थे, मगर मिरहा ने इस बात का इतना नोटिस नहीं लिया। तभी बीजान किचन में आई थी। जिंदगी गुजारने के भी असूल होने चाहिए, फिर बंदा चाहे अपनी माँ के घर में हो या ससुराल में। फजूल के नखरे अपनी सगी माँ भी बर्दाश्त नहीं करती। ये तो तुम हो जिसे मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा। जाओ फैसल और अशर से पूछो मैं कितनी सख्त माँ हूँ, फिर शायद मैं तुम्हें एक सास के तौर पर बहुत अच्छी लगूं। बीजान ने चंद ही जुमलों में फरियाल की अच्छी खासी क्लास ले ली थी, मगर मजाल है कि फरियाल ने एक लफ्ज भी आगे से बोला हो। इसमें भी फैसल का कमाल था। फरियाल से इनकी पसंद की शादी थी, और शादी से पहले ही उन्होंने फरियाल से कह दिया था कि शादी के बाद अगर तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच समझ कर फैसला करना। फैसल ने फरियाल को साफ अल्फाज में बता दिया था कि इनकी माँ इनके लिए कितनी अहम थी, लेकिन फिर भी फरियाल फैसल पर दिलो जान से फिदा थी। इसीलिए फैसल को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, मगर फिर भी चालाकियां करने से बाज नहीं आती थी। लेकिन बीजान भी इनकी शातराना फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए इन्हें सीधा करके रखा हुआ था और वक्तन फवक्तन इनके कसबल निकाल दिया करती थी। बीजान ने अपनी बात खत्म करते हुए एक नजर मिरहा पर डाली तो वो नजरें झुकाए कुछ कंफ्यूज्ड सी खड़ी थी। जैसे ही बीजान की बात खत्म हो गई तो वो किचन से जाने लगी। तभी बीजान ने दोबारा से बात शुरू की। जिसका काम है वो ही करेगी। एक दिन मिरहा खाना बनाएगी और एक दिन फरियाल। फिर इसमें जितने भी काम हो, प्याज काटने हो, किचन समेटना हो या बर्तन धोने हो, वो उसी का काम होगा जिसकी ड्यूटी है। कोई मसला हो तो वो अलग बात है, मगर ये बहाने नहीं चलेंगे कि प्याज काटते हुए आंखों से पानी निकलता है। इस घर में काम ही क्या है, सफाई और कपड़े धोने के लिए काम वाली आती है, बाकी किचन का ही काम है। वो भी तुम लोगों से ना हो तो फिर आफरीन है तुम लोगों पर। बीजान ने फरियाल को आड़े हाथों लिया था, जिस पर फरियाल तिल मिला कर रह गई थी, मगर कुछ ना कह सकी। अपने कमरे में जाओ मिरहा, अशर कॉल कर रहा था। इसने मुझे फोन करके कहा कि तुम फोन नहीं उठा रही, होश में रहा करो। बीजान ने मिरहा की भी क्लास ले ली। बीजान मिरहा को अशर का मैसेज देने ही आई थी, मगर फरियाल की बातें सुनकर इनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। मिरहा बीजान की बात सुनकर फौरन ही कमरे में आई। 10 मिस्ड कॉल आई हुई थी। उफ, अब फिर से ये गुस्सा करेंगे। कॉल बैक की तो फोन बिजी जा रहा था। फिर बेड पर बैठकर इसकी कॉल का इंतजार करने लगी। तब ही फोन बजा। बेल पूरी भी नहीं बजी थी कि मिरहा ने फौरन ही फोन रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। मिरहा ने डरते डरते इस्लाम किया। इसे लग रहा था कि अब इसे अशर से फोन रिसीव ना करने पर डांट पड़ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। हमें तो हमारी वाईफी लिफ्ट ही नहीं करवाती। घर से बंदा क्या निकले, इसकी बीवी इससे इतनी गाफिल हो जाती है कि फ़ोन भी उठाने का टाइम नहीं होता। अशर ने खिलाफ तवक्को बहुत प्यार से बात की। न नहीं, वो मैं किचन में फरियाल भाभी के साथ थी, इसीलिए आपकी कॉल का पता ही नहीं चला। वो अब भी कुछ घबराई हुई थी। रिलैक्स हो जाएं, कुछ नहीं कह रहा आपको। और अब से आप चाहे जहां भी होंगी अपना सेल फोन साथ रखेंगी या फिर एक मैसेज कर दिया करेंगी कि आप मसरूफ हैं। बाहर बैठा बंदा परेशान हो जाता है। अशर जानता था कि वो अशर के सुबह वाले रवैये की वजह से इससे अब भी डरी हुई थी, इसीलिए बहुत प्यार से बात कर रहा था। जी ठीक है। अशर की बात सुनकर वो कुछ रिलैक्स हुई। मैं अभी आ रहा हूँ, ऑफिस कल से ज्वाइन करना है। आज तो वैसे ही दूसरे काम से आया था। काम तो हुआ नहीं, दोपहर का खाना घर पर ही खाऊंगा। तैयारी कर लीजिएगा, सी व्यू पर जाएंगे, फिर बाद में बात होती है। टेक केयर। वो इसे तफसील बताकर फोन रख चुका था। वो बीजान के कमरे में आई। अस्सलाम वालेकुम। बीजान, मुझे आपसे बात करनी है। सलाम के जवाब का इंतजार किए बिना ही बात करनी शुरू कर दी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है, आ जाओ। इतनी परेशान क्यों हो, बैठ कर बात करो। बीजान ने इसे हाथ के इशारे से अपने पास बैठने का कहा। वो अशर सी व्यू जाने का कह रहे थे। चली जाऊं? अपनी बात कहकर वो सर झुकाए अपनी हथेलियों को मसलने लगी। इतनी परेशान क्यों हो, जाओ जहां भी जाना है। बीजान ने हंसते हुए कहा। नहीं, वो आप भी साथ चले ना। मिरहा ने बीजान को भी साथ चलने के लिए कहा, तो उन्होंने ये कहकर साथ जाने से इनकार कर दिया कि तुम लोग चले जाओ, मेरी अब घूमने फिरने की उम्र नहीं है। बीजान, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मिरहा ने आखिरकार हिम्मत करके पूछ ही लिया। नहीं, मैं क्यों होंगी नाराज, बस तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी की बातों में मत आना। जैसी हो हमेशा वैसी ही रहना, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को ये बहुत प्यारी और मासूम सी मिरहा ही पसंद है। बीजान ने इसे प्यार से देखते हुए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आप फिक्र ना करें बीजान, मिरहा जैसी है हमेशा वैसी ही रहेगी।
مرہا نے آگے بڑھ کر بی جان کو گلے لگایا تو انہوں نے مرہا کو خوش رہنے کی دعا دی۔ اشر گھر آیا تو مرہا کمرے میں ہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بی جان کے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مرہا الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اسے اشر کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بہت خاموشی سے کمرے میں آیا۔ مرہا کا رخ الماری کی طرف تھا۔ اشر نے اسے پیچھے سے آ کر اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی اور پھر کس کی۔ کون سے کام ہیں جو ختم نہیں ہو رہے؟ اشر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو مرہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تبھی اشر نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اشر کو دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مرہا بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مرہا، آپ میرے دل کے بہت قریب ہیں، میں آپ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اشر نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اسے باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ مرہا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ خاموش کیوں ہیں آپ؟ مجھ سے لڑتے ہوئے تو بہت زبان چلتی ہے، ابھی بولتی بند کیوں ہو گئی ہے؟ کب آپ ہی بات بات پر خفا ہو جاتے ہیں؟ اشر کی اس بات پر مرہا نے اسے خفگی سے گھورا۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جائیں، کھانا کھا کر پھر نکلنا ہے۔ اشر اس سے دور ہوتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ابھی نکل ہی رہے تھے تبھی ارم بھاگتا ہوا آیا۔ چاچو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی آس تھی۔ تبھی فریال بھابھی تقریباً بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ نہیں ارم بری بات۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگیں تو مرہا نے کہا کوئی بات نہیں، بچہ ہے، جانے دیں۔ تبھی اشر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میرا شیر میرے ساتھ جائے گا، یہ کہتے ہوئے اشر نے اس کے گال پر کس کی، اور اشر کی اس بات پر ارہم کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ چاچو آئی لو یو سو مچ، ارہم نے اشر کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو اشر نے بھی ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے سارے بال خراب کر دیے تھے۔ وہ لوگ ساحل سمندر پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پانی کی آتی لہروں پر چل رہے تھے، اور ارہم خوشی سے بھاگتا ہوا کبھی دور بھاگ جاتا اور کبھی اشر کے پاس آ جاتا۔ مجھے لگا کہ آپ کو ارہم کو ساتھ لانے پر شاید اعتراض ہوگا۔ اشر نے مرہا سے اپنے دل کی بات کہی تو وہ مسکرا دی۔ میں اتنی کمظرف نہیں ہوں، اس چھوٹے سے بچے کا دل نہیں توڑ سکتی، بڑا ہوگا تو سمجھ آ جائے گی اسے، اور ویسے بھی جب ہمارے بچے ہوں گے تو ہم انہیں بھی تو ساتھ لے جائیں گے نا۔ مرہا کی اس بات پر اشر نے دل ہی دل میں بی جان کی پسند کو بہت سراہا۔ ویسے بی جان نے بڑی خاندانی بہو چنی ہے، اشر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ بی جان خود بھی بہت خاندانی ہے، وہ بی جان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں یہ تو ہے۔ اشر نے مرہا کی بات پر تائید میں سر ہلایا تھا۔ اشر آج جلدی گھر جانا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اشر نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ وہ آج مجھے کھیر پکانی تھی نا، اس لیے۔ اس نے اشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ بی جان نے مجھے کہا تھا کہ جا رہے ہو تو میری بہو کو کھانا بھی باہر کھلانا، اور اشر کی اس بات پر مرہا بہت حیران ہوئی۔ بی جان نے ایسا کہا؟ مگر انہوں نے تو ہم کھانا کھائیں گے پھر گھر جا کر آپ کھیر بنا لیجئے گا۔ ابھی مرہا کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اشر نے اسے سارے پلان سے آگاہ کر دیا۔ وہ لوگ رات 11 بجے گھر پہنچے تھے۔ ارہم راستے میں ہی سو گیا تھا تو وہ ارہم کو فریال بھابھی کے حوالے کر کے بی جان کے پاس آئے تھے۔ بی جان انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مرہا اور اشر نے بی جان کو سلام کیا تو انہوں نے دونوں کو ساتھ دے کر بہت خوشی سے سلام کا جواب دیا۔ ارہم کہاں ہے؟ انہوں نے ارہم کو ساتھ نہیں دیکھا تو پوچھنے لگی۔ وہ راستے میں سو گیا تھا، اسی لیے فریال بھابھی کمرے میں لے گئیں۔ اشر نے بتایا آج تو دیر ہو گئی ہے، پھر صبح میں کھیر بنا لینا۔ بی جان جانتی تھی کہ مرہا اسی لیے پریشان تھی تو خود ہی اس سے صبح کھیر بنانے کا کہا۔ اشر اور مرہا دونوں کمرے میں آ گئے تھے۔ مرہا نے بایا اتارا اور پھر وضو کر کے نماز ادا کی، اور پھر اشر سے بھی نماز کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا کہ بہت تھک گیا ہوں، نہیں پڑھ سکتا۔ مجھ سے بات مت کیجیے گا جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیتے۔ مرہا کو نماز کے معاملے میں سستی کرنے پر بہت غصہ آتا تھا، اور نماز کے لیے وہ اشر سے بھی لڑ پڑتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اشر نماز کے لیے اٹھ گیا۔ جانتا تھا کہ اگر نماز نہ پڑھی تو بیگم کا موڈ پھر سے آف ہو جائے گا۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو دیکھا مرہا اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ ابھی استری کرنی ضروری ہے کیا؟ اشر اس کے قریب آیا۔ بس ہو گیا، مرہا نے کپڑے ہینگ کرتے ہوئے کہا۔ جلدی آ جائیں، کتنا انتظار کروں اب؟ یہ کہتے ہوئے اشر نے لائٹ آف کر دی۔ مرہا اس کے پاس آ کر لیٹی تو اشر نے اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ اشر اور مرہا کی شادی کو 4 مہینے گزر چکے تھے، تبھی مرہا کی امی کا انتقال ہو گیا۔ مرہا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے یوں اچانک اس کی امی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جائیں گی۔
اس کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً 10 دن بھائی کے گھر رہ کر واپس اپنے گھر آ گئی تھی، مگر اسے اب بھی اپنی امی کے چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ حالانکہ اشر اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جب وہ اکیلی ہوتی تو بہت روتی۔ اس کے دل کو روگ لگ چکا تھا، وہ اب ہر وقت غم زدہ رہنے لگی تھی۔ اشر روزانہ اسے بھائی بھابھی سے ملوانے لے جاتا تھا، مگر پھر بھی جب بھی وہ اپنی امی کے کمرے میں جاتی تو بہت روتی۔ اشر اور احتشام اسے ایسے روتا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتے، مگر وہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اب ہر وقت نم رہنے لگی تھیں۔ احتشام کا وہی دوست جو اسے آسٹریلیا میں ملا تھا، آج کل پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ جب احتشام سے ملنے اس کے گھر آیا تو پتہ چلا کہ اس کی امی کا انتقال ہو چکا تھا۔ تب ہی اس نے احتشام کو مشورہ دیا کہ وہ وہیں جاب کے لیے اپلائی کر لے اور بیوی بچوں کو لے کر آسٹریلیا شفٹ ہو جائے۔ احتشام کے انکار کرنے کے باوجود بھی اس نے احتشام سے زبردستی اس کے کاغذات لیے اور وہاں جا کر جمع کروا دیے۔ احتشام کی امی کے انتقال کو ابھی 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ احتشام کو کال آ گئی۔ احتشام کی امی کا جب سے انتقال ہوا تھا، احتشام کا اپنا دل بھی چاٹ ہو چکا تھا اور اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ بھی آسٹریلیا شفٹ ہو جائے گا۔ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو کمپنی والوں نے اسے بلا لیا تھا۔ اپنی امی کے انتقال کے 7 مہینے بعد وہ آسٹریلیا شفٹ ہو گیا، اور مرہا تو پہلے ہی اپنی ماں کے انتقال کی وجہ سے ہر وقت غم زدہ رہتی تھی، اور اب اسے بھائی کے چلے جانے کا بھی بہت دکھ ہوا۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اب وہ حد سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ کوئی خود ہی اس سے بات کر لیتا تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ اشر بھی مرہا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان رہنے لگا تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ مرہا اور اشر کی شادی کو 1.5 سال گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مرہا کچھ سنبھل چکی تھی، مگر اب بھی کبھی کبھار اداس ہو جاتی۔ اس کو زندگی کی طرف واپس لانے میں اشر کا ہاتھ تھا، وہ ہمیشہ اس کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ آج اتوار کا دن تھا اور اشر گھر پر ہی موجود تھا۔ فریال بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھیں۔ گزشتہ رات ان کی امی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تو وہ رات وہیں رک گئی اور اب تک نہیں آئی تھیں۔ البتہ فیصل بھائی رات میں آ گئے تھے، مگر دوپہر میں پھر سے سسرال چلے گئے۔ اشر دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوا تو بی جان نے اسے بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر بی جان کے پاس بیٹھ کر کمرے میں آیا تو مرہا کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ کام میں لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر بی جان کے پاس گئی تو دیکھا وہ سو چکی تھیں، اور وہ پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آئی تو اشر گہری نیند میں تھا۔ مرہا کی عادت تھی کہ جب اشر اس سے پہلے بیڈ پر جا کر سو جاتا تو وہ کبھی بھی بیڈ پر نہیں جاتی تھی، صوفے پر ہی سو جایا کرتی تھی، کیونکہ اشر کی نیند بہت کچی تھی اور وہ فوراً سے جاگ جاتا۔ مگر آج وہ بیڈ پر اشر کے پاس ہی آ کر اسے دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ اشر، آپ میرا سب کچھ ہیں، مرہا آپ کی وجہ سے زندہ ہے، بس آپ اپنی مرہا سے کبھی بھی بے وفائی نہ کیجیے گا۔ مرہا آپ کے بنا مر جائے گی، جیتے جی مر جائے گی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ جب مرہا کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اشر کی آنکھ کھل گئی، جانے اسے کیسے پتا چل گیا کہ مرہا اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر نے مرہا کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا مرہا؟ اشر یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں؟ اشر نے مرہا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مرہا نے اشر سے قریب ہو کر اس کے کندھے پہ سر رکھا تو اشر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اشر، مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، آپ مت چھوڑیے گا۔ امی جان بھی چلی گئیں، بھائی بھی مجھ سے دور چلے گئے، اب اگر آپ نے بے وفائی کی نا تو مرہا جیتے جی مر جائے گی۔ مرہا کے آنسوؤں سے اشر کا کندھا بھیگنے لگا، مگر اشر چاہتا تھا کہ وہ رو لے، جی بھر کر رو لے، اسی لیے اسے رونے سے نہ روکا۔ میں اپنی جان سے بھلا بے وفائی کیوں کرنے لگا؟ آپ تو میری روح میں بس چکی ہیں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دن اچھا گزر جاتا ہے، آپ کی قربت میں سکون ملتا ہے۔ آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، آپ کے بغیر آپ کا اشر بھی ادھورا ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ یہ بندہ ہمیشہ آپ کا غلام رہے گا۔ اشر نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اشر اس سے دور ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ 2 دن سے آپ کھانا صحیح طرح سے کیوں نہیں کھا رہی؟ اشر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ پتہ نہیں، دل نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے کھاؤں گی تو سارا کھانا واپس نکل جائے گا۔ وہ شاید خود بھی اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کل دوپہر میں گھر میں نہیں تھا،
मुझे पता नहीं चला कि आपने खाना नहीं खाया, मगर रात में भी आपने 2 निवाले लेकर छोड़ दिए और सुबह में भी बस एक स्लाइस लिया और अभी दोपहर में कुछ खाए बिना ही उठ गईं। अभी मुझे आपकी वजह से बीजान से बहुत डांट पड़ी है कि मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखता। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन मैं आपका इंतजार कर करके थक गया और पता नहीं किस वक्त आंख लग गई। अब बताएं मसला क्या है, भूख नहीं लगती क्या? अशर इसके चेहरे पर आई लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, भूख लगती है, मगर जैसे ही खाने लगती हूँ तो ऐसा लगता है कि सारा खाना वापस निकल जाएगा। दिल खराब होने लगता है। इसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो फिर से रो देगी। इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे, तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अशर को अब इसकी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। वो मैंने सोचा कि आप परेशान हो जाएंगे, इसने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। तो अशर मुस्कुरा दिया। मेरी जान, आप मुझसे कह देगी तो मैं परेशान नहीं बल्कि खुश हो जाऊंगा कि मेरी वाइफी को अपनी भी फिक्र है। आज डॉक्टर के पास चलते हैं। अशर ने यह कहते हुए इसे खुद से करीब किया तो मेरा भी कुछ पुरसकून हो गई कि वो भी अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वो भी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहती थी, खुशियों भरी जिंदगी, एक नॉर्मल जिंदगी जैसे सब जीते हैं। बीजान घर में अकेली थी, सो वो इन्हें भी अपने साथ लेकर चले गए। लेडी डॉक्टर बहुत मगरूर सी लग रही थी, मगर थी बहुत अच्छी। सब पेशेंट्स का बहुत अच्छी तरह चेकअप कर रही थी। मिरहा जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं गई थी। जाने क्यों इसे डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता था, और इत्तफाकन कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि इसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो। और आज भी मिरहा बहुत नर्वस थी। तभी से डॉक्टर ने मुखातिब किया, जी आपका नाम? डॉक्टर इसे गहरी नजरों से देखने लगी। जी वो मिरहा, इसने घबराते हुए बताया। क्या हुआ, आप क्यों इतना डर रही हैं? खैरियत? लेडी डॉक्टर को इसे इस तरह नर्वस होता देखकर कुछ ताज्जुब हुआ था। वो मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है, कभी भी नहीं गई डॉक्टर के पास। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तभी बीजान बोल पड़ी, ये मेरी बहू है, ये पिछले 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रही, इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, आप जरा देख लें। बीजान की बात सुनकर लेडी डॉक्टर की मुस्कुराहट काफी गहरी हो गई। अच्छा, शादी को कितना अरसा हुआ है? अब वो मिराह की तरफ देखकर पूछने लगी। 1.5 साल, मिराह ने झिझकते हुए बताया। अच्छा, कैसी कैफियत है, मतलब कैसा महसूस कर रही हैं आजकल आप? लेडी डॉक्टर के पूछने पर मिराह ने बताया तो वो मुस्कुराने लगी। अच्छा आए, मैं आपका चेकअप कर लेती हूँ। ये कहते हुए वो मिराह को साइड पर ले गईं। जब वो दोनों आईं तो बीजान फिक्र से लेडी डॉक्टर की तरफ देखने लगी। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वही हुआ है जो शादी के बाद होता है, ये प्रेग्नेंट हैं। लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो मिराह और बीजान दोनों ही एक दूसरे को बेयकीनी से देखने लगी। इन दोनों को खुश देखकर डॉक्टर साहिबा भी मुस्कुराने लगी, लेकिन इनके साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं। लेडी डॉक्टर की इस बात पर वो दोनों ही परेशान सी इसे देखने लगी। कैसी प्रॉब्लम्स? मिराह के तो हाथ पांव फूलने लगे। कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। एक मसला तो ये है कि ये बहुत कमजोर हैं, और दूसरा ये कि इन्हें बहुत स्ट्रेस है। ऐसी कंडीशन में टेंशन या स्ट्रेस लेने की वजह से बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि खुश और रिलैक्स रहें। लेडी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और मल्टी विटामिन की टैबलेट्स लिख कर देते हुए इसे तंबीह की थी। वो असल में इनकी अम्मी की डेथ हो गई और फिर भाई भी बाहर के मुल्क शिफ्ट हो गए हैं, तो इसीलिए ये बहुत सोचती हैं। बीजान ने डॉक्टर को बताया, हमारे प्यारे हमें बहुत अजीज होते हैं, इनके चले जाने का गम बहुत बड़ा होता है जिसका मदावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी को जीना पड़ता है, बाज़ औक़ात अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। और अब तो आपको अपने लिए भी जीना है, और इस नन्ही सी जान के लिए भी जो आपके वजूद में पल रही है। ये कुछ दवाइयाँ मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, ये बाकायदगी से ले लीजिएगा, और अपनी खुराक का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। दूध, फ्रूट, सब्जी और जिस चीज़ का दिल चाहे वो खाएं, और खूब सारा खाएं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो रिलैक्सेशन। खुश रहें, रिलैक्स रहें, और किसी चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। और अगर आपने मेरी बातों पर अमल नहीं किया तो मैं आपकी क्लास लूंगी, समझी? लेडी डॉक्टर ने मिराह को मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। अशर काफ़ी देर से इन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। पूरा घंटा गुजर गया। पहले तो नंबर ही नहीं आ रहा था, और फिर डॉक्टर के पास भी 20-25 मिनट लग गए। इससे पहले वो खुद जाता, देखा वो दोनों गाड़ी की तरफ आ रही थीं। इन दोनों को देखकर अशर की जान में जान आई। कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं तो परेशान ही हो गया कि पता नहीं क्या हो गया है। इसे वाकई मिराह की बहुत फिक्र हो रही थी। तुम परेशान थे, मगर हम दोनों बहुत खुश थीं। बीजान की इस बात पर
اشر نے بی جان اور مرحا کو دیکھا۔ مطلب کیوں خوش تھیں؟ وہاں مٹھائی بٹ رہی تھی کیا؟ اشر کی اس بات پر بی جان اور مرحا دونوں ہی مسکرانے لگیں۔ وہ لوگ اب گاڑی میں بیٹھ چکے، مٹھائی بٹ نہیں رہی تھی مگر اب بانٹنی ہوگی۔ تو اشر نے پھر سے حیران نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان کیا بات ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اشر شدید الجھن کا شکار تھا۔ تم باپ بننے والے ہو اب کی بار، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اشر نے مڑ کر بی جان اور پھر مرحا کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ دونوں ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اشر کے ایسے دیکھنے پر مرحا نظریں جھکا گئی۔ چلو ابھی گاڑی چلاؤ، اپنی بیوی کو گھر جا کر دل بھر کے دیکھ لینا۔ بی جان نے اشر کو اتنی محویت سے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو اسے ہنستے ہوئے کہا تو یک دم ہی جیسے وہ ہوش میں آیا۔ جی بی جان۔ اشر کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ بی جان ان دونوں کو خوش دیکھ کر دل ہی دل میں ان دونوں کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ اشر ابھی گاڑی ہاسپٹل کے احاطے سے نکلی ہی تھی کہ بی جان نے اشر کو مخاطب کیا تھا۔ جی بی جان کہیے، اشر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مٹھائی کی دکان پر گاڑی روک لینا اور مرحا کے لیے جوس بھی لے آنا، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ بی جان نے اشر کو کہتے ہوئے مرحا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو اشر اور مرحا بی جان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ مرحا کو اتنی شرم آ رہی تھی کہ وہ بی جان اور اشر کی طرف ہی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اشر، ابھی تک میں نے تمہاری بیوی پر سختی نہیں کی، لیکن اگر اس نے اب لاپرواہی کی تو میں اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آؤں گی، بی جان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اشر حیران سا بی جان کو دیکھنے لگا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ بہت کمزور ہے اور ٹینشن بہت لیتی ہے۔ اب مجھے یہ شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اسے کھلاؤ پلاؤ، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ لا کر دو اسے، مگر اب اس کے بارے میں اگر مجھے یہ شکایت ملی کہ اسے کمزوری ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ بی جان نے اشر کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی۔ بی جان، مگر اشر کچھ بولتا اس سے پہلے ہی بی جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ بس اب تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ بی جان کی بات سنتے ہی وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ گئے۔ اشر بہت خوش تھا۔ مرحا کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے وہ اسے کمرے میں بیڈ تک لایا تھا۔ اسے سہارا دیتے بیڈ پر بٹھایا اور پھر تکیے رکھے تاکہ وہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے۔ اسے واقعی بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ صبح سے کچھ بھی تو نہیں کھایا تھا اس نے۔ کیا کھائیں گی آپ؟ اشر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اشر نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو اوپر کیا تو اس نے اشر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت خوشی اور محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شکریہ میری جان، اتنی اچھی خبر سنائی۔ یہ کہتے ہوئے اشر نے اس کے گال پر کس کیا۔ اشر فروٹ کاٹنے لگا۔ اب یہ آپ کو کھانا ہی ہوگا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اشر کی دھمکی پر مرحا نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اشر کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا؟ بی جان نے میری درگت بنا دینی ہے۔ یار، اپنے شوہر پر تھوڑا رحم کریں اور پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں ورنہ بی جان کے ہاتھوں میری صحیح کی شامت آ جانی ہے۔ اور اشر کی اس بات پر مرحا مسکرا دی۔ جلدی سے کھائیں اب۔ اشر سیب کاٹ کر اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ سویرا، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرا اپنا کوئی نہیں، تمہارے گھر والے بھی سب پاکستان میں ہیں۔ یہ 5 سال کا کانٹریکٹ ہے، اس سے پہلے میں یہ جاب نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے ہی 5 سال پورے ہوں گے ہم فوراً ہی واپس چلے جائیں گے۔ احتشام آسٹریلیا آ کر بہت پچھتا رہا تھا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا یہاں آنے سے، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن اب واپس جانے کا مت سوچئے گا۔ آپ ساری کشتیاں جلا کر آئے ہیں، جاب بھی چھوڑ دی، گھر بھی بیچ دیا، وہاں کس کے آسرے پر واپس جائیں گے؟ سویرا بھی صحیح کہہ رہی تھی۔ سویرا، تمہاری بات صحیح ہے، مگر مجھے فراز کے ارادے بھی کچھ صحیح نہیں لگتے۔ اس کی نظر میرے پیسوں پر ہے۔ گھر 1 کروڑ میں بکا تھا، جس میں سے 50 لاکھ اب تک خرچ ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ باقی پیسے کچھ عرصے کے لیے اسے ادھار دے دوں۔ آج تو احتشام جیسے رو دینے کو تھا۔ آپ نے اسے بتایا تھا کہ اشر بھائی کا علاج آپ نے کروایا تھا۔ اب سویرا کو کچھ معاملہ سمجھ آنے لگا۔ نہیں تو اس نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ اشر کے بڑے بھائی نے علاج کا سارا خرچہ خود اٹھایا تھا۔ احتشام کو اب بھی سویرا کی بات سمجھ نہیں آئی تھی تو وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی کیا؟ آپ کا یہ دوست ایک لالچی انسان ہے، اس کی نظر آپ کے پیسوں پر ہے۔ سویرا احتشام کے دوست کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی۔
تو اب میں کیا کروں؟ احتشام سوالیہ نظروں سے سویرا کی طرف دیکھنے لگا۔ صاف انکار کر دیں، کہہ دیں کہ آپ کے سسرال والوں کو ضرورت تھی اور انہیں دے دیے۔ احتشام کی باتیں سن کر سویرا بھی پریشان ہو گئی، مگر احتشام پر ظاہر نہیں کیا کہ وہ بیچارہ تو پہلے سے ہی بہت پریشان تھا، مگر پھر احتشام کو یہاں جاب دلوانے میں اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے۔ سویرا کو کسی بہت بڑی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا، مگر ابھی فی الحال احتشام کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، سو وہ چپ رہی۔ سب ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فریال بھابی کچن کا کام ختم کر کے بی جان کے پاس آ کر بیٹھی۔ تب ہی بی جان نے فریال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فریال تم تائی بننے والی ہو۔ فریال بھابی کو تو جیسے سانپ ہی سونگ گیا، اور بی جان ان کا چہرہ دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہوا فریال، تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ بی جان جانتی تھی کہ فریال کچھ اچھی فطرت کی مالک نہیں تھی، مگر ایسی امید وہ فریال سے نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ خبر سننے کے بعد ایسے ری ایکٹ کرے گی۔ نہیں، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، بہت بہت مبارک ہو مرحا۔ انہوں نے اٹھ کر مرحا کو گلے لگایا۔ فریال بھابی سے مرحا کی یہ خوشی ہضم نہیں ہو رہی تھی، البتہ فیصل بھائی نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اشر کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ چلو اچھا ہے، ہمارے گھر میں پھر سے رونق آ جائے گی۔ فیصل بھائی نے اشر سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو اشر بھی مسکرا دیا۔ آج بی جان مرحا کے کمرے میں آئیں، دروازہ نوک کیا تو جیسے ہی مرحا نے دروازہ کھولا دیکھا بی جان وہاں موجود تھیں۔ السلام علیکم۔ مرحا بی جان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بی جان آپ مجھے بلا لیا ہوتا، خود کیوں آ گئیں؟ مرحا ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بیڈ تک لے آئی۔ وہ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی کہیے۔ وہ حیران سی بی جان کو دیکھنے لگی۔ مرحا تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے، اشر ہے جو دن بھر گھر میں نہیں ہوتا، اور میں بوڑھی جان تمہارا کتنا خیال رکھ سکتی ہوں؟ تمہیں اپنا خیال خود رکھنا ہوگا، اور کھانے پینے میں بھی احتیاط سے کام لینا۔ اور بی جان کی یہ بات مرحا کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ احتیاط مطلب؟ مرحا کچھ پریشان ہو گئی۔ مطلب یہ کہ فریال تمہاری خوشیوں سے جلتی ہے۔ تمہاری اولاد کی خوشخبری سن کر اسے کچھ اچھا نہیں لگا۔ انہیں فریال کے رویے پر بہت افسوس تھا، مگر کیوں؟ مرحا بی جان کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ میرے خیال میں وجہ یہ مکان ہے، یہ مکان میرے نام ہے اور میرے بعد اشر کا ہونے والا ہے، تو اسی وجہ سے فریال کو تمہاری آنے والی اولاد کچھ کھٹک رہی ہے۔ اب تک تو بی جان کی سمجھ میں بس یہی بات آ رہی تھی، تو آپ یہ مکان فیصل بھائی کے نام کر دیں تاکہ فریال بھابی بھی کچھ خوش ہو جائیں۔ مرحا نے اپنے طور پر حل بتا دیا۔ نہیں، جب اشر کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا سارا کاروبار میں نے اشر کی رضامندی سے فیصل کے نام کر دیا تھا۔ اس وقت تو کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، مگر اچانک سے کاروبار میں نقصان ہونے لگا، اور اب تو آمدنی بس گزارے لائق ہی ہے، اور اب اس مکان پر صرف اور صرف اشر کا حق ہے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ مکان فیصل کے نام کر دوں گی تو وہ تمہیں اس گھر میں رہنے دے گی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ میری سانس جس دن نکلی نا، یہ تمہیں بھی اس گھر سے چلتا کرے گی۔ اور بی جان کی اس بات پر مرحا نے فوراً سے کہا کہ اللہ آپ کو زندگی دے، ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ دیکھنے میں تو ایسی نہیں لگتی۔ مرحا کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، وہ خوبصورت ناگن ہے۔ اس کے حسن اور میٹھے بول کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ فیصل بھی اس کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک دو بار اس نے اشر اور فیصل کے درمیان میں ناچاکی کروانے کی کوشش کی تھی۔ پہلی بار تو وہ کسی حد تک کامیاب ہو بھی گئی تھی، مگر اگلی بار فیصل کو بھی اس کی مکاری سمجھ میں آ گئی۔ تبھی اس نے سختی سے فریال کو بھائیوں کے معاملات میں مداخلت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میری فریال سے کوئی دشمنی نہیں، بس اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ تم سے جتنا کہا ہے تم اتنا ہی کرنا۔ جب تک تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا تم میرے ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ ایسی حالت میں بار بار تمہارا سیڑھیاں چڑھنا اترنا مجھے صحیح نہیں لگتا۔ ہاں، ایک اور بات، اگر فریال تمہیں الگ سے کوئی بھی چیز کھانے پینے کے لیے دے تو مت لینا، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ بی جان جانتی تھی کہ مرحا بہت معصوم تھی اور وہ فریال بھابی کی چالاکیوں سے واقف بھی نہیں تھی، تو وہ اسی لیے اسے سمجھا رہی تھی۔ جی اچھا، مرحا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مرحا اب بھی بہت حیران تھی کہ فریال بھابی جیسی دکھنے میں تھی، بی جان اس کی بالکل الٹ بتا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہو ویسا نہ ہو، مگر احتیاط کر لینے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ بی جان کے دل میں آنے والے وقت کے حوالے سے بہت سے خدشات تھے۔
तभी मिरहा को समझा रही थी। बी जान कह रही थी कि हम इनके साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। अशर घर आया तो इसने बी जान की तमाम बातों का जिक्र अशर से कर दिया। वो इसके पास आकर बैठा। मिरहा, आप बी जान की किसी भी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ इसलिए कहा कि आप एहतियात करें, ना कि किसी के बारे में कुछ बुरा सोचें या किसी से नफरत करें। लेकिन सारी बातों की एक बात, दुनिया जैसी नजर आती है वैसी होती नहीं है। हर किसी पर आंखें बंद करके एतबार नहीं किया जा सकता, समझी। अशर ने मिरहा को हैरान होते हुए देखा तो इसके माथे पर हाथ से दबाव डालते कहा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा, इन बातों को छोड़े, ये बताएं कितना टाइम हो गया है। अशर की बात मिरहा को समझ ही नहीं आई। किस बात को? वो हैरान सी अशर को देखने लगी। ओह अच्छा, फिर खुद ही इसे समझ आ गई कि अशर की प्रेगनेंसी के बारे में पूछना चाह रहा था। 2 हफ्ते, मिरहा ने बताया। तो अशर ने इसकी पेशानी पर लब रखते हुए इसे अपने हसार में ले लिया था। मिरहा हॉस्पिटल में थी। बीजान, फैसल भाई, फरियाल भाभी और मिरहा के कुछ रिश्तेदार भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अशर बहुत बेसब्री से डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आई थी। सभी इसकी तरफ देखने लगे। काका, क्या हुआ डॉक्टर, सब खैरियत है? अशर ने फौरन से आगे बढ़कर पूछा तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो बेटी हुई है। ये खबर सुनकर सबकी चेहरों पर मुस्कुराहट दर आई। बीजान ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? अशर बहुत खुश था। जी बिल्कुल, आप मिल लीजिए, मगर आपकी बेटी को कुछ देर इंक्यूबेटर में रखेंगे, मगर आप इसे देख सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। तो वो फौरन ही इससे मिलने इसके पास चला गया। वो मिरहा के पास आकर बैठा। शुक्रिया मेरी जान, अशर ने मिरहा का हाथ चूमते हुए इससे कहा तो वो मुस्कुरा दी। तबीयत कैसी है आपकी? मिरहा बहुत कमजोर लग रही थी। तभी अशर ने फिक्र से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप खुश हैं अशर? मिरहा ने अशर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बहुत 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 खुश हूँ। अशर की खुशी इसके चेहरे से आया थी। इतने में बीजान और बाकी सब लोग रूम में दाखिल हुए थे। बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो। बीजान ने मिरहा के सर पर हाथ रखते हुए इसे दुआ दी। आमीन, मिरहा ने खुश होते हुए कहा। सभी बहुत खुश थे। सब ने मिरहा को बारी बारी मुबारकबाद दी। तभी अरहम रूम में दाखिल हुआ था। चाचू, अशर को आवाज लगाता वो इसकी तरफ आया था। अशर ने भी फौरन ही इसे गोद में उठा लिया। अब तो अरहम 8 साल का हो चुका था, मगर अशर के लिए अब भी वो छोटा सा अरहम ही था। जी मेरी जान, अशर ने अरहम के गाल पर किस करते हुए कहा। वो बाबा कह रहे थे कि हमारे घर में एक डोल आएगी। कहाँ है? इरहम ने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। हाँ ना, आओ डोल देखकर आते हैं। अशर अरहम का हाथ पकड़े अपनी बेटी को दिखाने चला गया। एहतशाम को कॉल करके बताया था तो इसे बहुत दुख हुआ था कि इस खुशी के वक्त में वो अपनी बहन से कितना दूर था कि इससे मिल भी नहीं सकता था। मगर फिर इससे वादा किया था कि वो मिरहा से मिलने पाकिस्तान जरूर आएगा। और एहतशाम की बात सुनकर मिरहा का दिल कुछ मुतमईन हुआ था। मिरहा अब घर आ चुकी थी। घर में मिरहा की बेटी की वजह से एक अलग ही रौनक लगी रहती थी। सभी बहुत खुश थे, मगर अरहम, इसकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इसका बस नहीं चलता था कि दुनिया के सारे काम छोड़कर बस डोल के पास बैठ जाए। इसका बस चलता तो वो स्कूल जाना भी छोड़ देता। अब तो फरियाल भाभी के लिए सबसे मुश्किल काम अरहम को संभालना था। सुबह सोकर उठता तो चाचू के पास जाकर हाजिरी लगाता और इस छोटी सी डोल को कुछ देर गोद में लेकर बहुत सारी बातें करता। स्कूल से आता तो जब तक चाचू के कमरे में नहीं चला जाता इसे सुकून नहीं मिलता। मिरहा और अशर की बेटी आज 6 दिन की हो चुकी थी। अगले दिन अकीका था और बच्ची का नाम रखना था। तभी सब लोग लाउंज में बैठे थे। मिरहा भी अपनी बेटी को लेकर कुछ देर के लिए लाउंज में आई तो अरहम ने बड़ी एहतियात से मिरहा की बेटी को अपनी गोद में ले लिया। तो क्या नाम सोचा? बीजान ने मिरहा और अशर की तरफ देखते हुए पूछा। तो इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते, अरहम जोर से चिल्लाया, हिबा, इसका नाम हिबा है बस। और सब ने ही अरहम को हैरत से देखा और अरहम की इस मासूमियत पर सब ही हंसने लगे। नहीं बेटा, बुरी बात, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चों को इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए। फरियाल ने अरहम को टोका। अरहम को अपनी माँ की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी तो मिरहा की बेटी को मिरहा के हवाले करके वो भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। ओहो भाभी, बच्चे को क्यों नाराज कर दिया? अशर अरहम से बहुत प्यार करता था। इसे अरहम का यूं नाराज होना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए अशर इसे लेने के लिए इसके पीछे चला गया। आप बता दीजिए बीजान, जो नाम आप रखना चाहें।
मिरहा वाकई चाहती थी कि इसकी बेटी का नाम बी जान ही रखती। नहीं बेटा, ये तो माँ बाप का हक होता है, तो तुम ही सोच कर बता दो। अभी बी जान की बात मुकम्मल ही हुई थी कि अशर अरहम को गोद में लिए लाउंज में आया था। आप लोगों को भूल गया कि अरहम ने क्या नाम बताया था। मेरी बेटी का नाम आज से हिबा है। सुना सबने? और अशर की इस बात पर सब ही हैरान रह गए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अशर ने मिरहा की तरफ देखते हुए पूछा, तो मिरहा ने मुस्कुराते हुए सर ना में हिला दिया। चाचू, आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरी सारी बातें मानते हैं। अरहम ने अशर के गाल पर किस करते हुए इसके कंधे पर सर टिका दिया था, जिसे देखकर सभी मुस्कुराने लगे। अच्छा ये बताएं कि ये नाम आपने कहाँ सुन लिया? अशर ने अरहम को सोफे पर बिठाते हुए पूछा। मेरी फ्रेंड है ना, इसका नाम हिबा है, तो इसीलिए मैंने अपनी डॉल का नाम भी हिबा रख दिया। वो सारी तफसील बताते हुए फिर से आकर मिरहा के पास बैठ गया और बड़े प्यार से इस डोल को देखने लगा। वहां बैठे सभी लोग इसकी बातों से महजूज हो रहे थे। अच्छा, तो ये आपकी डोल है? मिरहा ने हंसते हुए पूछा। तो अरहम ने हाँ में सर हिलाया। जी, ये मेरी डोल है और मैं इसे किसी और को नहीं दूंगा। और अरहम की बातें सुन सुनकर वहां बैठे हुए सब लोग हंसने लगे। वो अपनी 10 दिन की बच्ची के साथ सो रही थी, तभी ख्वाब में बुरी तरह डर कर उठ गई। अशर रात को देर से कमरे में आया, देखा इसकी बीवी और बेटी सो चुकी थी, तो डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा और सोफे पर सो गया। अचानक से आंख खुली तो देखा कि मिरहा बेड पर बैठी हुई थी। हल्की लैंप की रोशनी में इसे कुछ समझ नहीं आई। तभी उठकर मिरहा के पास आकर बैठा तो देखा वो बेआवाज रो रही थी। मिरहा बुरी तरह से कांप रही थी। जैसे ही अशर ने मिरहा के कंधे पर हाथ रखा, वो अशर के गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? अशर इसकी हालत देखकर खुद भी परेशान हो गया था, मगर फिर खुद को नॉर्मल जाहिर करते इसे तसल्ली देने लगा। अशर, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा मैं आपके साथ थी और मैंने हिबा को उठाया हुआ था। फिर आप मुझसे दूर चले गए। मैंने आपको बहुत आवाजें दी, मगर आप नहीं सुन रहे थे। यहाँ तक कि आप मेरी नज़रों से ओझल हो गए। और फिर मेरी बेटी मुझसे किसने ले ली और वो मुझे मेरी बेटी से बहुत दूर ले गई। मैं रोती रही, मगर किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। अशर, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मेरी बेटी को मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। आप मेरा साथ देंगे ना? मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? वो अब भी ज़ारो कितार रो रही थी। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और कौन थी वो जिसने आपसे हमारी बेटी को छीन लिया? शक्ल देखी आपने? अशर इसका ख्वाब सुनकर खुद भी अंदर से कांप गया था। नहीं, अंधेरा था। मुझे इसने अंधेरे में छोड़ दिया और मेरी बेटी को ले गई। अशर, अंधेरा था, बहुत अंधेरा। वो चाहकर भी अशर को नहीं बता सकती कि इससे इसकी बेटी को छीनने वाली फरियाल भाभी थी और वो अब भी कांप रही थी। अच्छा ये पानी पियो। अशर ने इसे पानी पिलाया, फिर इसे तसल्ली दी, तो वो सो गई। मगर अशर की नींद अड़ चुकी थी। वो मिरहा की ये हालत देखकर खुद बहुत परेशान हो गया था कि अभी इतनी मुश्किल से तो वो जिंदगी की तरफ वापस आई थी और अभी फिर से वो परेशान हो गई। नहीं, ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ख्वाब वैसे भी तो आ सकते हैं ना, हर ख्वाब हकीकत भी नहीं होता। मिरहा का ख्वाब सुनकर हैरत में डूब गया था, क्योंकि ऐसा ख्वाब वो भी देख चुका था, मगर महज वहम समझकर टाल दिया। इसने भी ख्वाब में एक औरत देखी थी जिसने मिरहा से इसके बच्चे को छीन लिया था, और अशर इतना बेबस था कि वो ना मिरहा को बचा सकता था और ना ही अपने बच्चे को। बस मिरहा और अशर के ख्वाब में सिर्फ इतना फर्क था कि मिरहा ने इस औरत का चेहरा नहीं देखा था, जबकि वो इस औरत को देख चुका था। वो मिरहा को क्या बताता कि इससे बच्चा छीनने वाली औरत कोई और नहीं, इसकी अपनी भाभी थी। फरियाल भाभी बीजान ने अशर को अपने कमरे में बुलाया था। अशर, तुम अपना, अपनी बीवी और अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना। यह दुनिया बहुत जालिम है। मेरा जितना बस चल सका मैंने मिरहा का बहुत ख्याल रखा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अशर, अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो मिरहा और अपनी बेटी की बहुत हिफाजत करना, क्योंकि इन दोनों का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। जाने आज वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी। बीजान, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अशर वैसे ही मिरहा की हालत की वजह से परेशान था और अब बीजान की बातें सुनकर इसे खौफ आने लगा। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी बीवी बहुत मासूम है। वो दुनिया वालों की मक्कारियों को नहीं समझ सकती। वो तो किसी को जवाब भी नहीं दे सकती। तुम इसका साहिबान हो, तुम ही अब इसका सब कुछ हो। तुमने ही इसकी हिफाजत करनी है। इन्हें मिरहा की बहुत फिक्र थी, तभी इसे समझा रही थी। फरियाल अच्छी फितरत की मालिक नहीं है, इससे बचकर रहना, क्योंकि मेरे मरने के बाद वो तुम दोनों भाइयों को साथ नहीं रहने देगी।
میری ایک وصیت ہے کہ اگر میں مر جاؤں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم فیصل سے کبھی نہیں لڑو گے۔ الگ ہونا پڑا تو بے شک ہو جانا، مگر پیار اور محبت سے، لڑ جھگڑ کر نہیں، مگر فریال سے ہمیشہ بچ کر رہنا، وہ تمہیں کسی حد تک بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جانے بی جان کو ایسا کیا نظر آ رہا تھا کہ اب انہیں فریال سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ اشر یوں تو بہت زیادہ پریشان تھا، مگر بظاہر خود کو نارمل ظاہر کرتے ہی بی جان کو تسلی دینے لگا۔ ابھی اشر کی بیٹی صرف 10 دن کی تھی کہ بی جان کی ڈیتھ ہو گئی، بس پھر کیا تھا، اشر کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ بی جان نہ صرف اشر کا سائبان تھی، بلکہ مرحا کو بھی بی جان کا بہت آسرا تھا۔ مرحا کی امی کی ڈیتھ کے بعد بی جان نے اسے بہت حوصلہ دیا تھا، اسے ہمیشہ ماں بن کر سمجھاتی۔ جب بھی مرحا پریشان ہوتی، بی جان مرحا کو بہت تسلی دیتی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ مرحا اپنی پریشانیوں کا ذکر اشر کی بجائے بی جان سے کر دیا کرتی تھی، اور مرحا کو بہت سکون ملتا تھا کہ جب وہ بی جان سے اپنے دل کا حال کہتی تو وہ اسے ایسے سمجھاتی کہ مرحا کو لگتا کہ اس کی پریشانی تو بہت چھوٹی تھی اور وہ خام خواہ پریشان ہو رہی تھی، اور آج مرحا کو لگنے لگا تھا کہ وہ پھر سے بہت اکیلی ہو گئی ہے۔ احتشام کو پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا، مگر وہ اتنے مسائل میں گھرا ہوا تھا کہ اس کا آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اماں، بڑے ہی زبردست تعویذ لا کر دیے تھے آپ نے۔ بی جان کا تو کام تمام ہو گیا، پہلے والے تعویذات نے بھی اپنا کام بہت اچھے سے دکھا دیا تھا، لیکن وہ مرحا اشر کی بیماری جاننے کے باوجود بھی اشر سے شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ تہجد میں اٹھ کر اشر کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ پتہ نہیں دعائیں کتنی طاقتور تھیں جو اسے موت کے منہ سے نکال کر لے آئی تھیں، پر اب تو وہ بی جان بھی اس دنیا میں نہیں جو اشر کے لیے دعائیں مانگے، اور اب تو مرحا کی تہجد کی نمازیں گئیں۔ بچی اتنا تنگ کرتی ہے کہ وہ مشکل سے فجر کی نماز ادا کر پاتی ہے۔ اماں، عامل بابا سے کہنا کہ اس بار پکا کام ہونا چاہیے، اور وہ احتشام پر ایسی بندش کر دیں کہ وہ چاہ کر بھی دوبارہ کبھی پاکستان نہ آ سکے، کیونکہ اگر وہ یہاں آ گیا نا تو ہمارا کام ضرور خراب ہو جائے گا۔ اب بس ہمارے راستے کا ایک ہی کانٹا ہے، اور وہ ہے اشر۔ اب کی بار ایسے تعویذ دیں کہ اس بار وہ بچ ہی نہ پائے۔ پتہ ہے اماں، مرحا رخصت ہو کر جس کمرے میں آئی تھی نا، میں نے اس کمرے میں آپ کے لائے ہوئے تعویذات دبا دیے تھے۔ آج تک مرحا دوبارہ اپنے کمرے میں نہیں جا سکی، کہتی ہے جانے کیوں مجھے وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ اب انشاءاللہ وہ کبھی دوبارہ اس کمرے میں نہیں جا سکے گی۔ وہ کمرہ اور اس کمرے کی ہر چیز، بلکہ یہ پورا گھر اب میرا ہے۔ ایک بار اشر ہمارے راستے سے ہٹ گیا نا تو مرحا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، چھوٹی موٹی سی ہے بیچاری۔ اس کی ماں نے اسے کچھ سکھایا ہی نہیں، حد سے زیادہ ہی معصوم ہے وہ۔ خیر اچھا ہی ہے، چلاک ہوتی تو ہمارے لیے مسئلے ہی کھڑے کرتی۔ اچھا اماں، اب میں فون رکھتی ہوں، فیصل اور ارحم گھر آنے والے ہوں گے۔ فریال اپنی اماں سے بات کر کے فارغ ہوئی تو سوچا کہ ایک بار مرحا کو ہی دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ فریال جیسے ہی نیچے آئی، دیکھا مرحا لاؤنج میں اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اب تو بچی پورے 45 دن کی ہو چکی تھی، بالکل مرحا جیسی تھی، دودھیا رنگت، کھڑی ناک، کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور بال ایسے جیسے کالی ٹوپی پہنی ہو۔ مسکراہٹ بھی بالکل مرحا جیسی تھی۔ او اسے مجھے دو۔ جیسے ہی فریال بھابی نے بچی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، مرحا یکدم ہی خوف زدہ ہو گئی۔ نہیں، یہ بھوکی ہو رہی ہے، مجھے اس کو فیڈ کروانا ہے۔ روئے گی یہ؟ مرحا کے منہ سے گھبراہٹ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ مرحا گھبراہٹ میں اپنی بچی کو اٹھائے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور فریال بھابی اسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔ اشر تو اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، مگر جب سے بی جان کی ڈیتھ ہوئی وہ بہت روتا تھا۔ اس سے اپنی ماں کی جدائی کا صدمہ سہا نہیں جا رہا تھا۔ اب تو یہ عالم تھا کہ اس کی راتوں کی نیند تک حرام ہو چکی تھی۔ نیند میں بھی بی جان کے غم میں رو رہا ہوتا، اور جب آنکھ کھلتی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہوتا۔ آج بھی وہ مرحا کے گلے لگ کر بہت رویا تھا۔ مرحا، میں کیا کروں، بی جان مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، اکیلا چھوڑ دیا مجھے اس دنیا میں، میں کیا کروں گا ان کے بغیر؟ میرے سر پر میری ماں کا سایہ اٹھ گیا، میں کیسے جیوں گا ان کے بغیر؟ آج بھی وہ بہت غم زدہ تھا۔ اشر پلیز اتنا غم نہ کریں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ ڈاکٹرز نے آپ کو ٹینشن لینے سے منع کیا تھا نا۔ پلیز اشر، میرا اور ہماری بیٹی کا ہی کچھ خیال کریں، اللہ کے بعد ہمارا واحد سہارا آپ ہیں۔ مرحا کے پاس اشر کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اشر وقتی طور پر تو چپ ہو جاتا، مگر پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ سے رونا شروع کر دیا کرتا۔ اس کے دل کو روگ لگ چکا تھا۔
مرہا اپنا یہ دکھ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ابھی کتنی مشکل سے مرہا نے اشر کو تسلی دے کر چپ کروایا تو وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا، تو اس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب وہ سو گئی تو اسے بیڈ پر لیٹا دیا۔ تبھی سویرا بھابھی کی بہن کا فون آیا تھا۔ ہیلو مرہا، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مرہا اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر پریشان ہی ہو گئی۔ کیا ہوا سعدیہ، سب خیریت تو ہے نا؟ مرہا پہلے ہی پریشان تھی، اب مزید دکھ سہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ احتشام بھائی، وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی کو؟ مرہا کی تو جیسے سانس ہی رکنے لگی۔ وہ احتشام بھائی کا دوست تھا نا، اس نے خود بہت بلنڈر کیے تھے، اور اس کمپنی کا مینیجر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ دونوں مل کر پتہ نہیں کب سے کمپنی کا پیسہ کھا رہے تھے۔ اب احتشام بھائی کے سر پر ڈال دیا سب کچھ۔ فراز اپنے بیوی بچوں کو پاکستان بھیج کر خود دبئی بھاگ گیا۔ البتہ مینیجر پکڑا گیا ہے اور اس نے احتشام بھائی پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں اس کے ساتھ شامل تھے۔ اب وہ جیل میں ہیں۔ وہ رو رو کر ساری تفصیل بتانے لگی۔ یہ سننا تھا کہ مرہا بے ہوش ہو گئی۔ تبھی اس کا ہاتھ ٹیبل پر پڑے گلاس پر لگا تو گلاس کے ٹوٹنے کی آواز پر اشر کی آنکھ کھل گئی۔ مرہا، مرہا کیا ہوا ہے؟ اشر نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اشر نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے تو وہ کچھ ہوش میں آئی۔ کیا ہوا مرہا؟ اشر نے مرہا کو ہوش میں آتے دیکھا تو دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑا۔ ہاں احتشام بھائی، مرہا اب تک بھی نارمل نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا احتشام کو؟ اشر پہلے ہی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا اور اب وہ مزید کچھ اور برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ جیل میں ہیں۔ ان کے دوست نے ان کے ساتھ فراڈ کیا، خود بلنڈر کیے اور بھائی کو پھنسا دیا۔ بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ پلیز اشر، بھائی کو بچا لیں۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ہاں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھتا ہوں، جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ اشر اندر تک لرز اٹھا تھا مگر مرہا کو تسلی دے رہا تھا۔ مرہا کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ دو ہی تو رشتے رہ گئے تھے، ایک شوہر اور دوسرا بھائی۔ اب یہ بھی نہ رہتے تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اشر نے اس بارے میں فیصل بھائی سے کہا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اشر اب کیا کرو گے تم؟ فیصل بھائی جانتے تھے کہ احتشام کے پاس اتنی دور جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ نہیں بھائی، میں جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے یہ گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ اشر کو اب یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گھر بیچ دیتا، لیکن فیصل کو اشر کی یہ بات کچھ اچھی نہیں لگتی تھی۔ مگر فیصل نے اشر سے اس بات کے جواب میں کچھ نہ کہا، بس خاموشی اختیار کر لی۔ اشر بھی گھر سے باہر نکلنے لگا تھا کہ اسے زبردست چکر آیا اور وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ فیصل بھائی نے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ فوراً اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ دونوں رپورٹس کے انتظار میں وہی ہسپتال میں بیٹھ گئے۔ اشر صاحب، ان رپورٹس کے مطابق آپ کو برین ٹیومر ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کیا پہلے بھی ایسا کوئی مسئلہ رہا ہے آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر رپورٹس دیکھ کر اشر سے پوچھنے لگا۔ فیصل بھائی بھی سن کر حیران و پریشان سے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے، مگر اشر تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا، کچھ بھی بولنے کی سکت نہیں رہی تھی اس میں۔ جی پہلے بھی ان کو برین ٹیومر تھا اور انہوں نے آسٹریلیا سے سرجری کروائی تھی، فیصل بھائی نے ڈاکٹر کو بتایا۔ کیا آپ میری ان سے بات کروا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے فیصل سے اس سرجن سے بات کرنے کا کہا جس نے اشر کی سرجری کی تھی۔ فیصل نے فوراً ہی اس سرجن کا نمبر ملایا اور ڈاکٹر سے بات کروائی۔ میں نے ان سے بات کی ہے، ان کے کہنے کے مطابق ان کا علاج اب کسی صورت بھی ممکن نہیں، کہ وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اگر آپ کو دوبارہ سے برین ٹیومر ہو گیا تو دوبارہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ اور جب میں نے انہیں آپ کی کنڈیشن اور تیزی سے پھیلتے ہوئے ٹیومر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بھی وہی رزلٹ بتایا جو میری سمجھ میں آ رہا تھا، اور وہ یہ کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ بھی جی پائے تو بھی 2 مہینے سے زیادہ نہیں جی سکیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد وہ دونوں ہی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے تب اشر نے خاموشی توڑ دی۔ فیصل بھائی، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ اشر دنیا کے ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ جینا چاہتے ہیں، پھر بے بس ہوتے ہیں۔ وہ بھی آج مجبور ہو چکا تھا، مقدر کے ہاتھوں، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا تھا، اس زندگی کے ہاتھوں جو کسی سے وفا نہیں کرتی، اس بیماری کے ہاتھوں جو آہستہ آہستہ سے موت کے قریب لے جا رہی تھی، اور اس وقت کے ہاتھوں جو آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔
اشر نے فیصل بھائی کی طرف دیکھا تو وہ شاید اشر کو سن ہی نہیں رہے تھے۔ یقیناً فیصل بھائی کے لیے بھی اس صدمے کو سہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بے شک اشر ان کا سوتیلا بھائی تھا، مگر انہیں زندگی میں کبھی بھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا، نہ بی جان کی طرف سے اور نہ ہی اشر کی طرف سے۔ فیصل بھائی کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی اشر نے ان سے اونچی آواز میں بھی بات کی ہو۔ بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات تھی، اور بی جان انہوں نے فیصل اور اشر میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ فیصل بھائی کے لیے اس صدمے کو سہنا آسان نہ تھا۔ بھائی، اب کی بار اشر نے فیصل بھائی کو پکارتے ہوئے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں بولو اشر۔ ان کی آواز پرند گئی تھی، آنسو ان کی آنکھوں سے روا تھے۔ پلیز اس بات کا ذکر آپ کسی سے بھی نہیں کریں گے، مرہا سے اور نہ ہی فریال بھابھی سے، آپ کو بی جان کی قسم ہے۔ اشر نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کے باقی دن بھی مرہا اس اذیت میں گزار دے کہ اشر اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، کہ مرہا تو پہلے ہی غم سے بے حال تھی۔ احتشام کا دکھ اس کے لیے کم تھا جو اشر بھی اسے اپنے بارے میں بتا کر اس کا رہا سہا سکون بھی برباد کر دیتا۔ مرنا تو اس نے تھا ہی، تو بس یہی فیصلہ کیا کہ اب کی بار خاموشی سے مر جائے گا۔ فیصل بھائی خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ بولے نا بھائی، کسی کو بتائیں گے تو نہیں؟ اگر آپ نے بتا دیا نا تو مرہا غم سے پاگل ہو جائے گی۔ اب تو اشر بھی رو پڑا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، فیصل بھائی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے۔ ایک اور وعدہ کریں مجھ سے؟ اشر اب باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے مرنے کے بعد مرہا اور میری بیٹی کا خیال رکھیں گے؟ پلیز وعدہ کریں نا بھائی، تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ اشر اب ہمت ہار چکا تھا۔ اشر میرے بھائی، تم ایسی باتیں نہ کرو، میرا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ فیصل بھائی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وعدہ کریں نا، ورنہ میری روح بے چین رہے گی۔ اشر کی اس بات پر فیصل بھائی نے اسے تڑپ کر دیکھا اور پھر دونوں گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ہاں، میں تمہاری بیٹی اور مرہا کا بہت خیال رکھوں گا۔ فیصل بھائی کی ہمت بھی اب جواب دے گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جیسے ہی الگ ہوئے، اشر کا فون بجا تھا۔ فون پر مرہا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ خود کو نارمل کرتے اس نے فون ریسیو کیا۔ بولو مرہا، کیا ہوا؟ ہاں، میں بس 15 منٹ میں گھر پہنچتا ہوں، تم اپنا اور ہبا کا خیال رکھنا، اللہ حافظ، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فیصل بھائی اشر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ احتشام کی وجہ سے مرہا بہت پریشان ہے، پتہ نہیں بیچاری کی قسمت میں اور کتنے دکھ لکھے ہیں۔ اشر یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگا۔ ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اشر، کیا پتہ وہ کوئی معجزہ ہی کر دے، کیا پتہ اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ فیصل بھائی اشر کے ساتھ خود کو بھی تسلی دے رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ محض ایک جھوٹی تسلی تھی، جس سے وہ اشر کو اور خود کو بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو مرہا تیار بیٹھی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کی آواز سنی تو باہر آ گئی۔ اشر پلیز جلدی چلیں، خالہ سویرا بھابھی کی امی کا فون آیا تھا، ہمیں فوراً ان کے گھر پہنچنا ہے۔ مرہا نے اشر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ پریشان سا فیصل بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرہا، اشر کی گاڑی میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں، مجھے بھی کہیں جانا ہے، پھر واپسی میں آپ لوگوں کو پک کر لوں گا۔ فیصل بھائی نے موقع کی مناسبت سے بات کو سنبھالا تھا۔ مرہا سمجھی اشر احتشام کی وجہ سے پریشان ہے، سو اس نے اشر کے تھکے ہوئے چہرے پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ خود بھی احتشام کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ سویرا کی امی بہت رو رہی تھی اور باقی سب گھر والے بھی بہت پریشان تھے۔ مرہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زہیب، جو کہ سویرا کا چھوٹا بھائی تھا، کو آسٹریلیا بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہاں سویرا بالکل اکیلی ہے اور پھر اس پر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ وہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر سے رونے لگیں۔ مرہا نے انہیں گلے لگایا تھا۔ خالہ، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے، اللہ سے دعا کریں، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ مرہا انہیں تسلی دیتے ہوئے خود بھی رو پڑی، مگر مرہا نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد فیصل بھائی کے ساتھ ہی وہ دونوں گھر آ چکے تھے کہ اب اشر گاڑی ڈرائیو کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مرہا، اشر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ اشر کی طرف دیکھنے لگی۔ جی کہیے۔ مرہا نے اشر کا تھکا تھکا سا چہرہ دیکھا تو جیسے دل کو کسی پریشانی نے آن گھیرا۔ مرہا، آپ کو ہمت کرنی ہوگی، بعض اوقات ہمیں اکیلے جینا پڑتا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کبھی بھی دغا دے جاتی ہے، اس لیے آپ وعدہ کریں کہ آپ کبھی ہمت نہیں ہاریں گی اور میری بیٹی کی ہمیشہ حفاظت کریں گی، چاہے میں آپ کے ساتھ ہوں یا نہیں۔ اور اشر کی اس بات پر مرہا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ کیا مطلب، آپ ہوں یا نہیں؟ مرہا کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ مطلب یہ
کہ میں کبھی آفس سے لیٹ ہو جاؤں یا آفس کی طرف سے مجھے دوسرے شہر جانا پڑ جائے تو آپ بالکل بھی لاپرواہی نہیں کریں گی، اپنا اور ہماری پیاری سی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گی۔ اشر اپنی بیٹی کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کی طرف رخ کر کے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کر لیا۔ کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں، مگر جانے کیوں مرہا کو ایسا لگ رہا تھا کہ اشر اس سے کچھ چھپا گیا تھا، مگر ابھی وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، سو اس نے بھی بات کو کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ مرہا بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی، تبھی اشر کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، خیال رکھیں گی نا میری پیاری سی وائفی کا اور میری گڑیا کا بھی؟ وہ ابھی بھی آنکھیں موندے اس سے سوال کر رہا تھا۔ جی وعدہ، مرہا نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ اشر نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھیں کیونکہ اب اس کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ جاب کر سکتا، اور ویسے بھی وہ چاہتا تھا کہ اب اس کے پاس جو تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گزارے۔ مرہا نے اشر سے اس کی نوکری کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے جاب چھوڑ دی ہے، کہیں اور اپلائی کیا ہے، جب دوسری جگہ جاب مل جائے گی تو پھر سے جانا شروع کر دوں گا۔ مرہا اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، مگر پھر سوچا کہ اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہا تو وہ اسے کیوں تنگ کرے، اسی لیے مرہا نے چپ سادھ لی۔ احتشام کو 18 سال قید کی سزا سنائی جا چکی تھی، جس کے بارے میں اشر نے اب تک مرہا کو نہیں بتایا تھا۔ آج اشر کی بیٹی 2 مہینے کی ہو چکی تھی۔ آج بہت برا دن تھا۔ صبح کے 9 بجے اشر کی طبیعت خراب ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اشر کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اشر آفس چلا گیا اور فیصل بھائی کسی کام سے حیدرآباد کے لیے نکل گئے۔ اسی وجہ سے آج ارحم کی بھی چھٹی کروا لی تھی، اور گھر میں بی جان، فریال بھابی، مرہا اور ارحم تھے۔ وہ کچن میں آئی تو فریال بھابی پیاز کاٹ رہی تھی اور آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ فریال بھابی کو دنیا کا مشکل ترین کام پیاز کاٹنا ہی لگتا تھا۔ اب آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی۔ او ہو، کیا ہوا؟ لائیں مجھے دیں، میں پیاز کاٹ دیتی ہوں۔ مرہا نے ان کی یہ حالت دیکھی تو فوراً ہی ان سے پیاز لے کر کاٹنے لگی۔ نہیں، رہنے دو مرہا۔ انہوں نے مرہا کو منع کیا، مگر مرہا کے ہاتھ سے زبردستی پیاز لے کر کاٹنے لگی۔ میرا تو روز کا کام یہی ہے، میں تو روزانہ ایسے ہی پیاز کاٹتی